قیامت سے پہلے کیا کیا چیزیں ہونے والی ہے، قیامت کیسے قائم ہوں گی، وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کیا حالات ہوں گے، اور بہت ساری باتیں جو انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، علامت قیامت کی جب بھی بات آتی ہے تو یہ بہت ایک سینسیٹیو ٹاپک ہوتا ہے، لوگ اس کو بہت شوق سے سننا چاہتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر واقع میں کیا ہونے والا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، مطلب اتنی زیادہ غلط فہمیاں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں آتا کہ جب ٹاپک شروع ہوں گے اور باتیں چلیں گی تو میں آپ کے سامنے چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی۔ تو یہ بہت سینسیٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس ٹاپک کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے کہ تو علامت قیامت کی بات ہو رہی ہے، قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کب آئیں گی، اس سے پہلے کیا نشانیاں، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ایسی چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے ملک کے عزیز میں اور اس کے اطراف میں، ہمارے ملک کے اطراف میں جو پڑوسی مسلم ممالک ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ہر آئے گئے دن ایک علامت قیامت کے تعلق سے کوئی ایک نئی بات ہوتی ہے، اور کوئی ایک نئی شخصیت کا ظہور ہوتا ہے، تو کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی مطلب مختلف چیزیں جو قیامت سے ریلیٹڈ ہے، یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ پھر کوئی بھی گھٹنا، کوئی بھی واردات، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو مسلمانوں کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں ایک پینک جیسی سچویشن ہو جاتی ہے، اب بس یہ قیامت کی نشانی ہے، اب بس یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وہ قرآن میں اور سنت کے اعتبار سے وہ قیامت کی نشانی ہے یا نہیں ہے وہ نہیں پتا، لیکن ہم لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہو جاتی ہے، یہ علامت قیامت۔ اور پھر جس دور سے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ملک عزیز کے، دنیا کے دیگر ممالک کے، تو یہ بات بہت زیادہ رونما ہو رہی ہے کہ قیامت کب آئیں گی، کیا آ گئی، کیا بس آنے والی ہے کیا، اور بس یہ ساری چیزیں بہت چل رہی ہے، یاد رکھیں۔ اس سے پہلے بھی علامت قیامت کی یہ سارے ٹاپکس جو آپ آج سنیں گے، امام مہدی سے لے کر خاتمے تک، یہ آلریڈی میں رکھ چکا ہوں، یاد رکھیں۔ 2011 کے اندر جب لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ 2012 میں قیامت آنے والی ہے، آپ میں سے کچھ لوگ کافی چھوٹے ہوں گے لیکن یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کوئی ایک ساؤتھ امریکن یا لیٹن امریکہ جس کو کہتے ہیں، وہاں کوئی ایک کلچر تھا، سیویلائزیشن تھی، انہوں نے ان کا ایک کیلنڈر بنایا جو 2012 پہ ختم ہو رہا تھا، نتیجتاً بولے اب قیامت 2012 میں آنے والی ہے۔ وہ اتنا چرچت یا پاپولر ہو گیا تھا تو ہم نے ایک سیشن ہی رکھ دیا تھا کہ علامت قیامت کے تعلق سے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے قیامت کب آنے والی ہے، علامت قیامت کیا ہے۔ اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی نہیں جو بیچارے ہمارے غیر مسلم بھائی اس کو مان رہے تھے، وہ ان کے بلیف ہے، وہ جو ماننا چاہے مانے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دنیا کیسے بنی، دنیا بننے سے پہلے کیا حالات تھے، قرآن و سنت نے اس کے بعد کے حالات کا تذکرہ کیا، تاریخ میں وہ ساری چیزیں ملتی ہے، قرآن نے کئی لوگوں کا تذکرہ کیا، قرآن نے علامت قیامت بتائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بتائی، اس کے بعد بھی اتنی غلط فہمی، یہ بڑی تعجب کی بات تھی۔ تو بہرحال جب ایک سیشن رکھا گیا تھا اور الحمدللہ کافی اس کا فائدہ ہوا، اب پھر جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ پھر وہی سوالات کر رہے ہیں، اب پھر آنے والی ہے قیامت، اب کل آنے والی ہے کہ ارے فلاں چیز ہو گئی، ارے فلاں یہ ہو گئی۔ تو یاد رکھیے علامت قیامت ظاہر ہوں گی، اس کو ہم کو لانا نہیں ہے، چیزوں کا ظاہر ہونا ایک الگ چیز ہے، اور یہ ہے کہ ہم مانے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے اب، اور اس کے مطابق پھر چیزیں ہو رہی ہیں یا چیزیں سوچی جا رہی ہے، پھر انٹرنیٹ پر ایسے سینسیشن کریٹ ہو رہے ہیں، لوگ ویوز کے اور لائکس کے چکر میں ایک سے ایک چیزیں بنا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہونے والی، اور بس وہ کچھ تو بھی ایک ایسی بات بولے گا کہ تعجب کر دیں گے، اور لوگ سوچے مجبور بھی ہے، لوگ رہے صحیح بات تو نہیں، تھوڑا اس کو ویریفائی تو کر لیں۔ سبحان اللہ، قرآن و سنت کے اندر علامت قیامت اتنی واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اتنی واضح ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزیز یہ گمراہی اور جو آج کل کے نئے نئے فتنے آ رہے ہیں مختلف ناموں سے، ہم انشاءاللہ عزیز اس سے بچ جائیں گے، خود بچیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ عزیز ہم محفوظ رکھیں گے۔ تو علامت قیامت یاد رکھیے کوئی بری اور اچھی نہیں ہوتی ہے، علامت قیامت کا معنی ہوتا ہے قیامت کب آئیں گی اس سے پہلے ایک نشانی، جیسا کہ مثال کے طور پر آپ سفر کر کے جا رہے ہیں تو آپ کتنے دور ہے آپ کے ڈیسٹینیشن سے، پہلے میل کے پتھر ہوتے تھے، مائل سٹونز لگے ہوئے ہوتے تھے، آج کل مختلف قسم کے چارٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا کہ اب آپ جو ڈیسٹینیشن جا رہے ہیں، سمجھ لیجیے یہاں سے آپ بمبئی کی طرف جا رہے ہیں تو بمبئی اتنے دور، بمبئی اتنے دور، پونا بیچ میں ناس، سب کی وہ ڈائریکشن دیتے رہتا ہے۔ تو یہ علامتیں ہیں، تو یہ اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر علامت بری ہے، ٹھیک ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، نارمل چیز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا مثال کے طور پر قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے بڑی بڑی عمارتیں عرب کے علاقے میں بنیں گی، تو دیکھو ہاں یہ دیکھو عربوں نے عمارتیں بنا دی بڑی بڑی، اب یہ برا کام کر رہے ہیں، علامت قیامت ہو گئی ثابت اب آنے والی، لیکن کہیں بھی حدیث نے نہیں کہا کہ بڑی عمارت بنانا یہ غلط کام ہے، علامت ہے، وہ نشانی ہے کہ اس سے پہلے یہ چیز ہوں گی، تو علامت قیامت اچھی بھی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، بٹ وہ نشاندہی کرتی ہے، جیسا کہ ایک مائل سٹون نشاندہی کرتا ہے کہ آپ اپنے ڈیسٹینیشن سے کتنے دور ہے، اس کو جاننے کی چیزیں یاد رکھیں۔ دوسری چیز، علامت قیامت نے بڑی اور چھوٹی دو نشانیاں یاد رکھیں، ہم چھوٹی نشانی میں سے ایک نشانی دیکھیں گے صرف، جو آج دیکھیں گے صرف، اور اس کے بعد جتنی دیکھیں گے وہ سب بڑی دیکھیں گے، اور بڑی نشانیاں 10 دیکھیں گے،
تو کل ہم 11 نشانیاں دیکھیں گے یاد رکھیں صرف، جس میں سے ایک چھوٹی اور 10 بڑی۔ آپ کہیں گے ایک چھوٹی ہم نے کیوں رکھی اور 10 بڑی کیوں؟ کیونکہ وہ ایک چھوٹی جو ہے وہ بڑی اہم علامت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ایک علامت کے جو چھوٹی علامت ہے قیامت کی، اس علامت کے ظاہر ہونے پر دیگر علامتیں ظاہر ہونا چالو ہو جائیں گی۔ مطلب ہم یہ کہیں گے یہ چھوٹی علامتوں کا اینڈ ہوگا، اور اس کے بعد اسی علامت کے ساتھ بڑی علامتیں ظاہر ہونا چالو ہو جائیں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو تو پھر کیا ہو جائیں گا، وہ علامتیں آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ ایسا کیا ہو رہا تھا، یہ پہلے کیا ہوا تھا جو یہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے ایک سیشن وہ کر لیا، اور یہ اپنے ساتھ ساتھ چھوٹی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ اہم علامت ہے، اس لیے کہ جو امام مہدی کا ظہور کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اہم علامت ہے۔ امام مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ، ہدایت والا۔ یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے، ٹائٹل ہے ان کا، یاد رکھیں۔ نام وغیرہ ہم تفصیلات دیکھیں گے، تو یہ ٹائٹل ہے۔ تو مہدی کا انتظار سب کر رہے ہیں، یاد رکھیں۔ مہدی کا تصور یہود اور ظاہر سی بات ہے جو ان کی زبان ہے ہیبریو جو یاد رکھیے وہ عربی جیسی زبان ہوتی ہے، سسٹر لینگویج سے یاد رکھیں، تو ان کے پاس ہی مہدی کہا جاتا ہے، تو وہ بھی انتظار کر رہے ایک مہدی کا، ٹھیک۔ عیسائی بھی جو ایک مہدی کا انتظار کر رہے، یاد رکھیں، اور ان کے نزدیک وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے، دوبارہ آئیں گے قیامت سے پہلے، یا ایک مہدی آئیں گے، ان کے پاس بھی ایک ہوا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ان کے اندر بھی مہدی کے بارے میں بات ہے، انتظار کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہمارے مہدی کہیں چلے گئے، پردہ پوش ہو گئے، وہ نکل کے آنے والے۔ تو سب جگہ مہدی کا تصور ہے، یاد رکھیں کہ کوئی ایک ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گا، اور زمین پر جو فتنہ اور فساد اس سے پہلے مچا تھا اس کو ختم کریں گا، امن و امان قائم کریں گا، اور اللہ تعالیٰ کی حکومت، امن و امان والی حکومت، ہر مذہب والا یہودی کرے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت لائی تھی اس پر، عیسائی کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر، ہم کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت داخلہ اسلام پر، سب لوگ کہیں نہ کہیں مان رہے ہیں۔ تو یہ علامت امپورٹنٹ ہے، اپنے آپ میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں یہ ایک ایسی علامت ہے، یاد رکھیں، جس کے بارے میں امت مسلمہ کو بڑا گمراہ بھی کیا گیا، بہت گمراہ کیا گیا، اور آئے گئے دن لوگوں نے اس کے دعوے کے۔ اگر آپ یہ سیشن اور اس سیشن کے بعد کے جو 3 سیشن خاص طور سے اور آئیں گے، ٹوٹل تو 5 ہی لیکچرز ہیں، آپ آئیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اگر کسی بھی انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے تو یاد رکھیں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا آج کے زمانے میں، چونکہ ابھی وہ حالات ہی نہیں آئے کہ امام مہدی آئیں گے۔ امام مہدی کو آسمان سے نہیں اترنے والی بات یاد رکھیں، وہ پیدا ہونے والے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد بڑے ہوں گے جس طرح سے عام لوگ ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے، وہ آنے والے، چونکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ مہدی کا معاملہ ویسا نہیں، یاد رکھیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ چھپی بھی کوئی علامتیں نکل کے آ جائیں گی، آسمان سے اتر کے آئیں گے، وہ پیدا ہوں گے۔ اور جب آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بتایا، نام، نسب، حلیہ، مطلب ایون حدیث کے اندر ناک اور نقشہ، شکل اور صورت کے تذکرے ہیں، اس کے بعد ہی پتہ نہیں کون کون دعویٰ کر رہا ہے اور مسلمان اس کے پیچھے چل بھی رہے ہیں۔ امیزنگ جس کو بولتے ہیں، تعجب پہ تعجب کی بات ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے جائیے 100 کلومیٹر ایک شخص آپ کو ملیں گا اور اس کو فلاں کرنا ہے، اور مجھے کچھ نہ بتا، اس کو حلیہ نہیں، کچھ نہیں، نام نہیں، نسب نہیں، تو کتنا کنفیوژن ہوگا آپ کا۔ آپ کہیں گے بھائی یہ تو عجیب کام دے دیا فیض صاحب نے، آپ جائیں گے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی پکڑا دیں گے، وہ کچھ بولے ہی نہیں انہیں، 100 کلومیٹر بعد جاؤ ایک آدمی ملیں گا اس کو دے دو۔ یا اگر میں آپ سے کہوں 100 کلومیٹر بعد جاؤ، وہاں ایک مخصوص پتھر کے پاس ایک آدمی اس لباس میں ملیں گا، اس کی شکل و صورت ایسی ہوں گی، اس کے بعد فلاں فلاں چیزیں ہوں گی، اس کا ٹیلی فون نمبر یہ ہے، اس کا نام پوچھیں گے تو یہ ہے، میرا نام بتاؤں گے تو آپ کو یہ جواب دیں گا، یہ جواب دینے کے بعد آپ کو وہ یہ چیز دیں گا، وہ چیز دینے کے بعد آپ میری یہ چیز اس کو پہنچا دیں۔ کتنی وضاحت ہو گئی۔ اب اس کے بعد بھی کوئی جا کر کسی بھی غیر لطیف گہرے کو پکڑے اور کہے کہ بھائی فیض صاحب نے آپ کو دیا، تو آپ کہیں گے یار اس سے بڑا احمق آدمی تو ہو نہیں سکتا۔ تو اگر وہ نشانیوں کو آپ دیکھ لیں، ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی علم حاصل کر لیں، تو یہ جو نت نئے فتنے آ رہے، یاد رکھیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ سب ختم ہو جائیں گے، یاد رکھیں، مطلب اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہیں گا، یاد رکھیں۔ اور یہ بات میں نے اس 2011 کے لیکچر میں بھی کہی تھی، ابھی ریپیٹیشن ہے صرف اس بات کا، کہ ہمارے شہر عزیز کے اندر ایسے بھی لوگ گزرے یا گزر رہے، یا ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد لوگ مان بھی رہے اس چیز کو۔ آپ ایک علامت بھی اگر یا ایک نشانی بھی امام مہدی کے تعلق سے پڑھ لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پڑھ لیں گے تو آپ کہیں گے سب باطل، سب جھوٹے جس نے بھی دعویٰ کیا۔ مطلب یہ کوئی بہت ایسی چیز نہیں کہ وہ مطلب زمین کے اندر 100 کلومیٹر کھودنے کے بعد ایک پتھر کے اندر سے ایک پتھر نکلتا، اس پتھر میں ایک پتھر رہتا اور اس پتھر کی فلاں اس کے پیسے، کچھ بھی ایسا نہیں۔ یہ ایسی چیزیں یاد رکھیں جیسا روشن سورج چمک رہا ہے نا، یہ ویسی علامت ہے۔ اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، اس کو آپ دیکھ لیں گے، میں انشاءاللہ جب باتیں رکھوں گا تو آپ کو تعجب کریں گے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان عقائد کو خاص طور سے، علامت قیامت کو خاص طور سے غور سے مسلمانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اور ہماری نسلیں جو ہے اس قسم کے بہکاوے میں، لوگوں کے بہکاوے میں، کوئی مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی فلاں دعویٰ کر رہا ہے، ان تمام سے اپنی حفاظت کر سکے تک، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے امام مہدی کے تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمی ہے۔ امام مہدی نکل کر آئیں گے، یاد رکھیں، ہم کو نکالنا نہیں ہے، اس بات کو بھی سمجھیں۔
لوگ نکالنے پہ تولے، جب سے حالات دنیا کے خاص طور سے پچھلے 6 مہینے میں جو حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، اور فلسطین کا جب سے ایشو ہوا ہے، امت مسلمہ نکالنے پر تلی امام مہدی کو. وہ آئیں گے، وہ پیدا ہوں گے، وہ ایک زمانہ ہوگا. نکالنا نہیں ہے، آپ کو تلاش نہیں کرنا ہے نا. لوگ ترانے گا رہے ہیں کہ مہدی آ جائے، تو کوئی انتظار کر رہا ہے کہ ہاں اب بس اب. تو کوئی کہہ رہا بس 1 ہفتے کے اندر، کوئی کہہ رہا 1 مہینے کے اندر، کوئی کہہ رہا بس یہ جو 30 تاریخ ہے نا، اس پہ یہودیوں نے فلاں کرنے والے اسرائیل میں، تو 31 تاریخ کو امام مہدی. یہ تک ہو رہا ہے. یاد رکھیے، یہ بالکل لیٹسٹ نیوز بتا رہا ہوں جو چل رہی ہے کہ اب اسرائیل کے اندر ایک بچڑا ہے جو 10ویں قربانی جو دینے والی، اس سے پہلے 9 قربانی انہوں نے دے چکے ہیں، جو زعفرانی رنگ کے جو بچڑے کی اب وہ قربانی ہونے والی، وہ 10ویں رہنے والی ہے، اور وہ 30 کو ہے، تو 31 کو امام مہدی. بس اب زیادہ نہیں ہے. مطلب ابھی ہم بات کر رہے ہیں حاجی کل کا، لوگوں نے پریڈکشن کیا ہوا ہے، یہ آن لائن جا کے دیکھ لیجیے آپ، جو یہ 1 ہفتے سے ہی تماشا چل رہا ہے. تو یہ 5-6 مہینوں میں تو ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ امام مہدی نکل کر آ ہی جائے. اب وہ آنے والے نہیں نکل کے اس طرح سے. ہم لوگ جب علامتیں پڑھیں گے، حالات پڑھیں گے اور دیکھیں گے، احادیث میں غور کریں گے، تو وہ نکلیں گے نہیں، آئیں گے نہیں. وہ ایک موقع اور زمانہ ہوگا جو آج کا زمانہ نہیں ہے. جب میں علامتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کہیں گے یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس میں آنے والے ہیں. سمجھ رہا بات؟ دوسرا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام مہدی آئے اور کچھ کرے، تو کیا آپ نے اور ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ان کے ساتھ رہے؟ پتہ چلا وہ آگے اور ہم کو ڈکلیئر کرے تم تو مسلمان ہی نہیں ہے. حالات تو ایسے بنا لیے نا. اگر انتظار بھی کر رہے ہیں کہ آج آئے، آج فلاں ہے، تو کیا ہم ریڈی ہیں لیڈرشپ میں جانے کے لیے ان کے؟ وہ بھی تو سوچو ذرا. اچھا، امام مہدی سے اتنی محبت ہے کہ وہ آئے، تو ویسی تیاری بھی تو ان کے سے بننے کی کوشش بھی تو کرو، ہے نا. تو کیا ہے، بہرحال وہ چھوٹی باتیں انشاءاللہ امام مہدی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے جو رکھنے کی جو کوشش کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بہت تفصیل میں جو ہے چیزیں بتائی ہے. ان تفصیلات میں سے پوری احادیث میں نہیں رکھ پاؤں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں. مختصر سی جو چیز ہے آپ کے سامنے کوشش کروں گا. کم و بیش میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک 15 سے 20 کے قریب حدیث ہے جس کے اندر ان کا تذکرہ نام کے ساتھ ہے، اور کچھ میں نام نہیں لیکن اشارہ اور علامتیں رکھوں گا. مکمل طور سے وہ حدیث ہے جس میں سب میں نام اور سب میں تذکرہ آتے ہوئے میں نہیں رکھ پاؤں گا چونکہ کافی وقت لگے گا. تو اس سے میں سمجھ رہا ہوں آپ اس بات کو بھی سمجھ گئے کہ کتنی جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے. اگر کوئی ایک حدیث ہوتی جس میں ایک بات آتی تو آپ کہتے ہیں یہ ایک ہی حدیث ہے لیکن صحیح ہے تو ماننا ہی پڑے گا. تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو متواتر ہے، مطلب اتنی روایت امام مہدی کے تعلق سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے، مطلب متواتر وہ روایت ہوتی ہے کہ سارے لوگوں کا، مطلب اتنے لوگوں نے ایک حدیث کو بیان کیا کہ سب کا ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو. پاسبل ہی نہیں کہ سب ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہو. اتنی جگہ سے باتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ متواتر تک یہ جو سندیں جاتی ہے، یاد رکھیے. لہٰذا ہم انشاءاللہ عزیز کچھ تھوڑی سی باتیں یاد رکھیں جو اس وقت میں جو طے کیا گیا میں رکھنے کی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کوشش کرتا ہوں. آئیے امام مہدی کے ظہور کے تعلق سے. مہدی کا معنی میں نے آپ کو رکھ دیا ہدایت یافتہ، ٹھیک ہے، جس کو ہدایت ملیں گی. یہ آپ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے آپ کا. یاد رکھیے، نام نہیں یاد رکھیے، نام وغیرہ چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی. یاد رکھیے. اب اسی طرح دنیا دو یاد رکھیے ظلم کی طرف جا رہی ہے، ظلمات کی طرف جا رہی ہے، برائی کی طرف جا رہی ہے. اور یہ برائی بڑھتی جائیں گی، بڑھتے چلے جائیں گی، بڑھتے چلے جائیں گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت پھر ایک امت میں ایسا شخص پیدا کریں گا جو اس امت کو جو ظلم کے تحت دبی تھی یا ظلم اس دنیا میں پھیلا تھا، اس ظلم کو وہ ہٹا کر یاد رکھیے امن و امان سے تبدیل کر دیں گے. یاد رکھیے، یہ وہ شخصیت ہوں گی اور یہ قیامت سے پہلے ہوں گی، اور قیامت سے پہلے ہونے والی ہے جس کو ہم کہیں گے آخری چھوٹی علامت ایک طرح سے، اور بڑی علامت سے پہلی کی سیڑھی. یاد رکھیے، اس کے بعد پہلی بڑی علامت انہی کی زندگی، امام مہدی کی زندگی میں پہلی بڑی علامت بھی ہو جائیں گی. تو جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں تو اس سے سوال کرنا چاہیے کہ دوسری علامت کہاں ہے اس کی بعد والی، اور وہ اتنے جلدی اتنے کم وقت میں ہونے والی ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں یوں فرمایا کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ایسی ایک کے بعد ایک آئیں گی جیسے کہ ایک مالا ٹوٹتا ہے اور پھر جب ٹوٹتا ہے تو ایک کے بعد ایک موتی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ٹوٹ کے ایک گرتا پھر 2 مہینے بعد دوسرا گرتا. آپ دیکھیے کسی مالے کو آپ ایسا توڑتے پورے موتی ایک ساتھ نکل جاتے ہوئے. تو ایک کے بعد ایسی آئیں گی اور میں آپ کے سامنے جب باتیں رکھوں گا آپ بھی کہیں گے ہاں یہ تو بالکل ایک میں دوسری علامت، دوسری میں تیسری علامت اور تیسری میں چوتھی علامت. اسی لیے انشاءاللہ عزیز یہ جو لیکچرز ہم دیکھیں گے جو آج پہلی کڑی تھی، کسی بھی لیکچر کا اینڈ نہیں ہوگا، ہر لیکچر کا اینڈ دوسرے لیکچر میں ہوگا کیونکہ وہ اس علامت میں جا کے ملتی ہے، وہاں ہو رہا ہے. ایسا امام مہدی یہاں سے ظاہر ہوں گے لیکن ان کی وفات ہوں گی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اس میں چل جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کا خروج ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ڈسکنٹینیو کرنا پڑے گا. دجال کے واقعے میں آدھا جائیں گے، آدھا واقعہ آئیں گا. دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج، یاجوج ماجوج آئیں گے تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے وہ بھی اس میں مل جائیں گے. تو ساری علامتیں ایک کے اندر ایک کڑی ہے، کوئی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس کے اندر. یاد رکھیے ایک سیشن میں ایک چیز ہوں گی، اگلے سیشن میں پھر اسی کا ایک پارٹ رہے گا. تو فرسٹ سیشن اگر آپ سنیں تو غور سے سنیں کیونکہ اگلے سیشن میں سے کڑیاں بہت زیادہ جڑی ہوئی ایک دوسرے سے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج اور باقی 7 علامتیں اور بھی انشاءاللہ عزیز آئیں گی. یاد رکھیں اب ہم مہدی کون ہوں گے، ان کا ظہور کی وجہ کیا ہوں گی، کیوں آئیں گے،
اسی طرح وہ کہاں ظاہر ہوں گے، اسی طرح انشاءاللہ کیا اس وقت وہ دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے ان کا کام کیا ہوگا، وہ کیا کیا کریں گے، اور ان کے پیروکار ماننے والے کون ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز۔ سب سے پہلی چیز تو امام مہدی یاد رکھیے ابھی نہیں ہے، یاد رکھیے، ایک سوال کا جواب یہیں دے دے رہا ہوں، وہ ابھی نہیں ہے، وہ پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے، اور وہ آخری ایک طرح سے چھوٹی علامت اور بڑی علامتوں کی شروعات آپ ہی کی زندگی میں انشاءاللہ عزیز یاد رکھیے۔ اب آپ کا نام و نسب کیا ہوگا، تو یاد رکھیے آپ کے نام و نسب کی تفصیلات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی۔ آپ کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ۔ حدیث میں آپ نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سا ہوگا، تو کیا نام ہوگا، محمد بن عبداللہ، یہ مہدی کا نام ہوگا۔ اب آپ دیکھیے علامت، اب جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا، ہے کسی کا نام محمد بن عبداللہ، بتائیے مجھے، اتنی علامتیں واضح یاد رکھی۔ کیا فرمایا آپ نے کہ وہ اس کا نام میرے نام سے ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام سے، تو یاد رکھیے ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ، یاد رکھیے۔ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، مطلب حضرت علی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، یاد رکھیے، اور آپ حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے آئیں گے، حسن بن علی ان کی اولاد سے ہوں گے، یاد رکھیے۔ تو امام مہدی جو ہے یہ اہل بیت سے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، اور بالخصوص جو حدیث میں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے آپ ہونے والے، یاد رکھیے۔ ابو داؤد کی روایت میں الفاظ یوں ہیں، اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دیں گا، ٹھیک، حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبعوث کریں گا، ایک ایسے شخص کو بھیجیں گا، فرمائیں گا جو مجھ سے ہوں گا، ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوں گا، اس کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوں گا۔ تو یہ تفصیلات پوری آ گئی کہ مہدی کون ہوگا، کس خاندان سے ہوگا، کیا نام ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مہدی کے تعلق سے یہ بھی بات آتی ہے حدیث کے اندر کہ امام مہدی کی شکل و صورت کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرما رکھا کہ امام مہدی جو ہوں گے، یاد رکھیے، وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے۔ چوڑی پیشانی سمجھتے ہیں، اس کی پیشانی بڑی ہوتی ہے، بال سامنے کے کم ہوتے، پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا، لیکن وہ گنجا نہیں، یاد رکھیے، لیکن پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا، بڑی، ان کی پیشانی بہت چوڑی ہے، کچھ لوگوں کے بال بہت آگے تک ہوتے ہیں، تو چوڑی پیشانی والے ہوں گے، اور حدیث میں آتا کھڑی ناک والے ہوں گے۔ یہاں کئی ایسے مہدی کے دعویٰ کرنے والے ہیں، مطلب بولنے کو بھی شرم آتی ہے، اللہ نے ان کو بنایا، لیکن دعوے ایسے نپے چپے نوک کے اور جو ہے دعوے کر رہے ہیں کہ مہدی ہوں میں، مطلب یہ علامت سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں، بھائی تو تیرا شکل و صورت دیکھ لے، تیرے سر کے بال چلے گئے پورے، تیرے ناک اپنے آپ کو دیکھ لے، یہ احادیث کے اندر، یہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وہ چوڑے چہرے، مطلب سر جو پیشانی والا ہوگا، کھڑی ناک والا ہوگا، پتلی ناک جو کھڑی ہوتی ہے، بیچ میں سے جو اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اتنے تفصیلات تک حدیث کے اندر ہے۔ آپ سمجھے، مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ نام سے ابتدا کر لے، شکل و صورت سے ابتدا کر لے تو یہ مسئلہ ہی نہیں آئیں گا، لیکن عجیب بات ہے، امت کال جہالت کا یہ عالم ہے، ہر ایرا گہرا، مطلب ہمارے پڑوسی ملک میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک نے اعلان کرا ہو، معلوم، ہمارے ملک کے عزیز میں تو الحمدللہ 2-4-5 ہی شاید ہوں گے دعوے دار، ہمارے پڑوسی ملک میں ہر ڈسٹرکٹ میں اعلان کیا ہوا ہے، اور تعجب کی بات ہے سب کا یوٹیوب چینل ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے ایک مہدی نے مجھے وہ کیا، کانٹیکٹ کیا ای میل کر کے، آپ کی مدد چاہیے مجھے، تو میں نے کہا آپ مہدی اور میری مدد چاہیے، تو بتائیے فرمائیے کیا مدد چاہیے۔ ایک بار ایک شخص نے کانٹیکٹ کیا، بولے میں عیسیٰ ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹی وی چینل پہ جو ہے میرا پروموشن کریں۔ میں نے کہا آپ نے تو سیدھا جبرائیل علیہ السلام کو بولنا چاہیے یہ بات، آپ مجھے بول رہے ہیں اگر، یار تعجب کی بات ہے، مطلب آپ عیسیٰ ہے، آپ کا تو کیا معاملہ ہے، اور اتنا بے ڈھنگی صورت کا آدمی تھا وہ، مطلب اس کو، مطلب آپ اگر کرسی پہ بیٹھے گا تو کوئی کرسی پہ آ نہیں سکتا ہو، شکل و صورت سب مس ہو گئی، یہ گال اتنے بڑے ہو گئے، سب مل گئے، اللہ نے بنایا، لیکن دعویٰ دیکھو اس کا، رسالت کا دعویٰ کیا، وہ کہہ رہا کہ مجھے بولے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور پھر جب میں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، کہ میں نے مذاق اڑا دیا، کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیا میں نے، پھر تو بہت اس نے بددعائیں دی بیچارے نے مجھے کہ تیرا ایسا ہو، تیرا فلاں ہو، میں نے کہا دیتے رہو۔ تو حالت یہ ہے، کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدی، علامتیں ایسی واضح ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، ایک حدیث اٹھائیے، آپ بولیں گے یار یہ تو مذاق کر رہا بھائی، مطلب آپ سیدھے سے بولیں گے، اس کو سیدھا ہم بولتے ہیں نا، ہمیں بس پونا لے جانے کی ضرورت ہے، پہلی چیز، اور وہاں پھر اس کے بعد اگر وہاں کی ضرورت نہیں ہے، مطلب پاگل نہیں ہے، تو پھر دوسری چیز کی ضرورت ہے، کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے، آپ عقل مند اور ہوشیار لوگ ہیں، بہرحال مطلب اس کی عقل ٹھکانے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، راستہ چلتے آپ کی ماں کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، یہ میری بیوی ہے، تو کچھ اس کو سمجھانا پڑتا ہے آپ کو آرام سے، پہلے تو آپ پاگل سمجھ کے سمجھا دیتے، میرے بھائی کیا کر رہا ہے، چل آ جا ادھر، نہیں مانا تو پھر آپ سمجھاتے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا، بہرحال تو لوگ ایسے دعوے کرنے، آج جو امیزنگ چیز ہے، تو آپ بہرحال اس کا نام محمد ہوں گا، اس کے والد کا نام جو ہے میرے والد کا نام عبداللہ ہوں گا، وہ دیکھنے دکھانے میں جو ہے چوڑی پیشانی کا ہوں گا، کھڑی ناک والا ہوں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اور مہدی یاد رکھیے، جب دنیا فتنے اور فساد میں ہوں گی پوری، مطلب جس کو کہیں گے پوری دنیا فساد میں ہوں گی، تب آ کے اس کو امن و امان سے
بھر دیں گے، چاہے ایک دن کیوں نہ باقی، وہ آنا اتنا اٹل ہے، حدیث میں بتایا نا کہ ایک دن بھی اگر باقی تو اللہ اس دن کو لینتھ وائز بڑا کر دیں گے، مطلب آنا اٹل ہے ان کا، اس کے بغیر قیامت قائم نہیں ہونے والی، یہ بتانا آپ چاہ رہے، یاد رکھیے۔ اور مہدی کا مقام ہی ہوگا، یاد رکھیے، یہ مسلمانوں کے یونیورسل ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہوں گے، یونیورسل، عالمی سطح کے۔ اس زمانے میں کوئی مملکت، کوئی ملک نہیں رہیں گا سوائے اکیلی لیڈرشپ رہیں گے، تو یہ ایک یونیورسل لیڈر ہے، ریلیجیس بھی اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہیں گے، یاد رکھیے۔ تو بہت بڑی شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے کی فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے، اللہ تعالیٰ ان کو جو آخر وقت میں بھیجیں گا۔ اب ان کی صفات کے تعلق سے جو صفات ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ سے فرمان کا، وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی، اور لمبی ناک والا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دیں گا جیسے وہ ظلم و ستم سے اس سے پہلے بھری تھی۔ اس کی حکومت 7 برس تک رہیں گی، 7 برس تک رہیں گی امام مہدی کی حکومت۔ جن جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا، کسی کی حکومت دیکھی آپ نے اب تک؟ حکومت تو دور، ان کی بیوی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حالت یہ ہو سکتا کچھ بیچاروں سے شادی بھی کسی نے کیا نہیں ہوگا، یہ حالت ہے ان کے۔ 7 سال کسی کے دعویٰ کر کے 20 سال ہو، کسی کی دعویٰ کر کے 30 سال ہو گیا، 7 سال کی بات ہو رہی ہے۔ کہاں ہے تم، کہاں ہے تمہاری حکومت، کہاں ہے امن و امان دنیا کے اندر؟ تو ایک صاحب بولنے لگے، جس نے ایک بات دعویٰ کیا کہ ہم فلاں ہیں، ہمارے پاس بولے امام مہدی آ گئے، تو میں نے کہا بھائی ابھی کہاں ہے؟ تو ٹیررزم بہت چل رہا تھا، ابھی چھپے ہوئے ہو تھوڑے دن، پھر اس کے بعد نکل کے آئیں گے۔ میں نے کہا ٹیررزم ختم کرنے تو امام مہدی آنے والا ہی، ہم کو بتایا گیا، اب یہ ٹیررزم سے چھپ کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہی یاد رکھیے، یہ سب ڈھکوسلے لوگوں کے، تو یہاں 7 سال تک وہ آنے کے بعد حکومت کریں گے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے حضرت حسن کی اولاد سے آپ ہوں گے، یاد رکھیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا ظہور کہاں ہوگا، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے، ظہور ایک جگہ ہوگا، شہرت ایک جگہ ملیں گی، اور یہ علامات قیامت کے تعلق سے ڈسکشن ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اینڈ آف دی ٹائم ہے، قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ دنیا کیسی دکھتی ہوں گی، کیا ہوں گی، میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو، ہے نا۔ جیسے آج سے 20 سال پہلے اگر میں آپ کو کہتا کہ ایک بٹن کے دبانے میں فلاں کام ہوا، تو آپ بھی بولتے فیض صاحب کو چکر آ رہے شاید، یا بیماری ہو گئی اس طبیعت۔ لیکن آج دیکھیے آپ، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایک بٹن دبانے پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ 20 سال کی بات کر رہا ہوں، ہم بات کریں قیامت سے پہلے کی۔ سائنس ٹیکنالوجی کا کیا عروج ہوگا، ابھی اے آئی کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا ہوگا آپ سوچیے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، تو کچھ باتیں کنفیوزنگ نظر آئیں گی، مطلب ظاہر سے کنفیوزنگ نظر آئیں گے، اس میں تو یہ آ رہا ہے، اس میں تھا، بٹ یہ بات آپ جان لیں اور سمجھیں کہ یہ باتیں جو ہے آخرت قیامت سے پہلے کی ہو رہی ہے، یہ بہت اس کی ہو رہی ہے۔ جیسا مثال کے طور پر آج کے زمانے میں دیکھیں، ایک آدمی ہوا کسی ملک کا، شہرت کہاں ہوتی ہے اس کی، کسی اور ملک میں، کیسی شہرت ہو رہی ہے اس کی، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، تو آپ شہرت وہاں پا رہا ہے، رہتا کہیں اور ہے، سمجھ رہے نا آپ۔ تو کئی چیزیں ہوں گی اس زمانے میں، کیا کیا ہوں ہم نہیں جانتے، تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی کنفیوزنگ نظر آتے ہیں، بٹ اس کو تطبیق کا ایک اصول ہوتا ہے، جب دو باتیں ایک ہی صحیح چیز کے بارے میں بات کری ہو تو ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، دونوں کو میچ کرنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی چیزیں کبھی دکھیں گی، لیکن اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ساری چیزیں میں سمجھا نہیں پاؤں گا، لہٰذا آپ کتابیں وغیرہ پڑھی اور تفصیلات انشاءاللہ جائیں گے۔ اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پہ کلام بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہیں، تب ظہور کہاں سے ہوگا، یاد رکھیے۔ تو جو بات ہم کو پتہ چلتی ہوئی ہے کہ وہ مشرق سے ظہور ہوگا، ایسٹ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فرمایا عرب سے، اور عرب ایسٹ جب فرما رہے ہیں تو ان کے لیے ویسٹ جو ہوتا ہے وہی ویسٹ ہوتا ہے، یورپ وغیرہ۔ اور ایسٹ جب کہتے ہیں تو یاد رکھیے وہ ایران، عراق، ایران، افغانستان اور انڈیا، یہ ایسٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے وہاں سے۔ تو جب بھی وہ اشارہ حدیث میں مشرق، مشرق تو ایسٹ ہوتا ہے اس کا، اور اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کیا، تو عراق سے بات ہو رہی، عراق کے تعلق سے، ایران کے تعلق سے بات ہو رہی، افغانستان ہے، اور انڈیا ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اس زمانے کا سب کانٹیننٹ بڑا انڈیا تھا، گریٹر انڈیا جس کو بولتے ہیں، یہ آج پاکستان ہے، پھر انڈیا ہے، تو اس کی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو حدیث کے اندر الفاظ آتی ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے، یاد رکھیے، ان کا ظہور ہوگا، یاد رکھیے۔ اور یاد رکھیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ان کے لیے تیار کر دیں گا جو ان کا سپورٹ کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے سپورٹر مشرق سے مطلب ظاہر ہوں گے، ایسٹ سے ظاہر ہوں گے، ان کا ظہور لیکن ایک دوسری جگہ ہوگا، لیکن جب ان کو لوگ دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ جو ایسٹ سے آئیں گے۔ اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پہ کلام بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہے کہ وہ خراسان کی طرف سے آئیں گے، امام مہدی نہیں، ان کے سپورٹرز۔ خراسان جو ہوتا ہے، یاد رکھیے، ایک زمانے میں وہ ایک کنٹری ہوا کرتا تھا، سلطنت ہوتی تھی بہت بڑی خراسان، جس کے اندر ایران کا ایک بڑا پارٹ تھا اور افغانستان آج کا تھا اس کے اندر، یاد رکھیے، اس کو کہتے ہیں خراسان، سلطنت خراسان۔ اس زمانے میں دیکھیے آپ جب تھے خراسان کیا تھا تو آپ کو مل جائیں گے ایگزیکٹ، تو ایران کا ایک پارٹ اور افغانستان اس کے اندر آتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے تھے خراسان اس زمانے۔ تو خراسان کے علاقے سے ان کے سپورٹر آئیں گے جو ان کو سپورٹ کریں گے، یاد رکھیے، جب مہدی اپنے دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں۔ کیسے کریں گے، کیا کریں گے، ساری علامتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، یاد رکھیے۔ اب ان کے ظہور کا وقت کیا ہوگا، یاد رکھیے۔ تو ان کے ظہور کا جو وقت ہوگا جب یہ آئیں گے، مطلب یہ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑے ہوں گے، ان کی عمر کی تفصیلات نہیں آتی، کتنے کب پیدا ہوں گے یا عمر کتنی پائیں گے، کتنا جیئیں گے، کس عمر میں مہدی بنیں گے، واللہ اعلم، وہ سب نہیں۔ لیکن جب وہ آئیں گے تو حالات یہ ہوں گی، روایت میں آتی ہے خلیفہ خلافت ہوں گی، اور 3 خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑے ہو جائیں گے،
مطلب خلیفہ کے انتقال کے بعد جو خلافت کے دعوے دار ہوں گے 3 لوگ ہوں گے، اور تینوں میں ڈسپیوٹ ہو جائیں گے اور تینوں لڑنے لگیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ جب ہم مہدی آئیں گے تو آلریڈی مسلمانوں کی حکومت ہوں گی، جس بھی فارم میں ہوں گے، کرپٹ فارم میں ہوں گے، چونکہ وہی ہے نا، جتنی برائی تھی مہدی اس کو اچھائی سے بھرنے والا تو ہوں گی. لیکن ابھی آپ آج اگر آپ کہتے ہیں امام مہدی کے بارے میں تو آج کہاں حکومت ہے بتائیے؟ خلافت تو نہیں ہے. حکومت ایک الگ چیز ہوتی ہے، خلیفہ کے بیٹے کے الفاظ ہے، اور خلیفہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی کنٹری کا حکمراں نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا یونیفائڈ پولیٹیکل ریلیجیس لیڈر ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں 1924 میں خلافت ختم ہو گئی، یاد رکھیے. ایک اپروکسیمیٹلی ابھی تقریباً 100 سال ہوگا سو ختم ہو کے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ ترکی کے اندر آخری خلیفت. تو بہرحال خلافت ہوں گی، مطلب مسلمانوں کی حکومت ہوں گی. اور کیسے کیا وہ تفصیلات بھی آئیں گی اس واقعے میں بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو اس کے بعد آئیں گا وہ سیشن میں بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ دونوں نشانیاں بہت ایک دوسرے سے گتم گتی بولتے ہیں، ایک دم ملی ہوئی ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو یہ خلیفہ کے 3 بیٹے ہوں گے، تینوں میں اختلاف ہوں گا خلافت کے لیے بھی. اور اختلاف جھگڑا اس بات پہ ہوگا کہ کعبے کا خزانہ کون لے گا، مطلب کعبے میں خزانہ ہوگا کیسا، واللہ عالم. کچھ علماء نے لکھا کعبے کے اندر ایک خزانہ ہے جو بہت زمانے سے ہے، ابراہیم علیہ السلام یا اس سے پہلے سے ہے، اور بہت قیمتی خزانہ ہے. یہ لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے. ایک دوسری روایت یہ ہے کہ علامت قیامت میں علامت یہ ہے کہ فرات جو ندی ہے وہ سوکھ جائیں گی. جیسی وہ ندی سوکھیں گی اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، بہت سونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم میں سے کوئی موجود ہو تو کبھی مت جانا اس کے اندر، کیونکہ اتنی قتل و غارت گریں گے اس میں کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. تو شاید وہ خزانہ ہے وہاں لا کے رکھ دیا گیا کعبے میں، یا کعبے کا خود کا خزانہ ہے. علماء کے دونوں رائے. بہرحال واللہ عالم، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی. اس خزانے کو لینے کے لیے ان میں ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائیں گا، سلطنت بھی اور خزانہ میں بھی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خزانہ جو لے لے وہ خلیفہ کہلائے، تو وہ ڈسپیوٹ کریں گے کہ میں پہلے لے لیتا ہوں، میں پہلے لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ خزانے سے مراد اب دیکھیے سونا چاندی بھی خزانہ ہے، لیکن ہم علامت قیامت سے قرب کی بات کر رہے ہیں. آج آپ جانتے ہیں آپ ڈیجیٹل فارم میں بھی خزانے ہوتے ہیں، آپ کے ہوتے ہی نہیں ہوتے. اب پتہ نہیں قیامت سے پہلے کن کن فارم میں خزانے ہوں گے، واللہ عالم. اب یہ لیکن خزانے کا تذکرہ ہے، خزانے کیا ٹائپ نہیں آتی اس کے اندر، لیکن ڈسپیوٹ ہوگا، لوگ لینا چاہیں گے اس خزانے کو. اور جب جو ہے ایک جو ہے اس میں آتا ہے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے جو آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہوگا. سب چاہیں گے کہ کعبے کا خزانہ مجھے ملے تو میں پہلے قبضہ کر لوں بیت اللہ پہ جا کر. یہ اس ٹائم میں ہوگا اور ہوگا، مگر کوئی بھی اس میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکیں گا. این اسی وقت میں جو ہے مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا. مطلب ایسٹ سے لوگ مدد کو آئیں گے لیکن آپ مکہ میں ہوں گے تب، یا ایسٹ سے نکل کے مکہ میں آئیں گے، واللہ عالم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان دنیا میں بہت پھیلا ہوا ہے، یاد رکھیے مختلف جگہوں پر، وہ جہاں سے بھی، لیکن مکہ میں ان کا ظہور ہونے والا ہے. اب جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہمارے اطراف اپنا، مکہ کبھی گئے بھی نہیں بیچارے، چونکہ اگر اس کو سعادت ہوتی، اس کو علم ہوتا تو وہ ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے انسان. تو مکے میں ظاہر ہونے والے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ شہر مکہ میں ظہور ہوں گا، یاد رکھیے. اور یہ یاد رکھیے یہ بات عام لوگوں میں جو ہو جائیں گی، اور کعبے کے جو قریب جو ہے مہدی کی بیعت کی جائیں گی، اور لوگ جو ہے وہاں بیعت کرنے آپ کے آئیں گے، یاد رکھیے، ٹھیک. اسی طرح جو ایک روایت ابن ماجہ کی، اس کے اندر کے الفاظ ایسے ہیں تمہارے کعبے کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک شخص خلیفہ کا بیٹا ہوگا، مگر یہ خزانہ نہ خزانہ کسی کو بھی جو ہے نہیں ملے گا. پھر مشرق سے کالے جھنڈے آئیں گے، ایسٹ سے خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے جس سے پہلے تمہارے کو کوئی مثال نہیں ملتی ہوں گی. مطلب یہ لوگ جنگ نہیں چھوڑیں گے، تو مشرق سے جو لوگ آئیں گے وہ امام مہدی کی سپورٹ میں، اور ان 3 بگڑے ہوئے خلیفہ کے بیٹوں کو اور ان کے لشکر کو قتل کر دیں گے. تو اور ایسی قتل کریں گے، آپ سے فرما رہے ہیں جس کی مثال اس سے پہلے دنیا نے دیکھی نہیں ہوں گی. ایسی جنگ ہونے والی ہے، مثال نہیں ملتی ہوں گی. صوبان کہتے ہیں جو راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو میں یاد نہیں رکھ پایا. پھر آپ نے اس کے بعد اور فرمایا جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کی بل چلتی کیوں نہ آنا پڑے. مطلب تم اگر رہو، تمہارے زندگی میں آئے تو تم ان کی جو بیعت کرو، ان کو مانو. تو اگر ہمارے زندگی مہدی آ جائے یقیناً ہم مانیں گے. اللہ ہم کو ہدایت دے اس چیز کی، ہے نا. تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے آپ. یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ آج کے سوشیو پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل سچویشن میں ایسا کچھ بھی ہے. امام مہدی آئیں گے، خلیفہ کے 3 بیٹے، کوئی کچھ بھی دکھ رہا ہے آپ کو؟ کچھ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو وہ نہیں مایوس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو خواہ لوگ جوش میں آ رہے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، لوگ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ذمہ داری دی، امت مسلمہ کہہ رہی کہ مہدی آ کے ذمہ داری اٹھا کریں گے. ہم کو اٹھنا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم کو اپنے حالات کو بدلنا ہے. مہدی جب آئیں گے تب آئیں گے. ابھی کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کل مہدی آنے والے، اب کیا کرنے کا؟ 31 کو کل کی بات ہو رہی، فلاں مہدی آنے والے، حالت پورے مہدی کی بن گئی. تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو کیا کہا قرآن و سنت نے؟ یہ کہا کہ مہدی کا انتظار کرتے رہو.
ہاں یا بابل کا انتظار کرتے رہو آگے پتھر برسائیں گے وہ؟ نہیں، کوئی بابل نہیں آنے والے ہیں، کوئی مہدی کا وقت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے. وہ جب آئیں گے تب آئیں گے، یہ زمانہ نہیں ہے. اتنا سارا اب جیو پولیٹیکل سچویشن، خلافت، خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا، خزانے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کا کچھ بھی نہیں ہے نا. کہاں کوئی خراسان، کوئی فوج کیا نظر آ رہی ہے آپ؟ ٹھیک ہے، خراسان کے علاقے میں تو اسٹیبل حکومت ابھی بن رہی ہے، خالی ابھی تو اسٹیبل حکومت بھی نہیں ہے وہاں کوئی مسلم حکومت. آپ سمجھیے واقعات کو دیکھیے کیسے ہیں. بہرحال اسی طرح یاد رکھیے. اور ایک روایت کے اندر اس میں الفاظ اس طرح سے: میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائیں گا، زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی اور لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کریں گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائیں گی اور امت اسلام عظیم امت بن جائیں گی. وہ 7 یا 8 برس زندہ رہیں گے. 7 برس تک امن و امان رہیں گا، لیکن ان کی زندگی 7 8، ایک روایت میں 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں. تو میں بھی یہ 9 ایئرس دنیا میں مطلب مہدی ڈکلیئر اور مسلمانوں خلیفہ ہونے کے بعد زندہ رہیں گے، اور 7 ایئرس تک اسٹیبل حکومت کریں گے. 2 ایئرس شاید وہ اسٹیبل کرنے میں چلے جائیں گے. تو اسی لیے 7 8 اور 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ان کی جو بھی عمر ہوں گی اس عمر کے بعد 9 ایئرس تک وہ زندہ رہیں گے، 7 ایئرس تک حکومت کریں گے. ٹھیک ہے، اسٹیبلش حکومت جس کو ہم کہیں گے. تو اس طرح سے اس کو سمجھا جائے گا، تو بہت امن و امان ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے، پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی باقی نہیں رہیں گی. مطلب پھر دنیا ویسی قتل، غارت گیری اور برائی کی طرف بڑھ جائیں گی. یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے اندر یاد رکھیے جو الفاظ ہے اور جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ اور دیتا ہوں. کیا تھا بیک گراؤنڈ؟ اس طرح سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور نیند میں آپ کے بدن مبارک نے کچھ حرکت کی. وہ ایسی حرکت تھی جو نارمل نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حرکت نہیں کرتے تھے. اور انبیاء یاد رکھیے نیند میں عام انسانوں جیسی حرکتیں نہیں کرتے، چونکہ نیند میں بھی جاگتی ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ان کی خصوصیت میں سے آپ سوتے بھی تو آپ کا دل جاگتا اور عبادت کرتا تھا. اور آپ کے معجزوں میں سے معجزہ تھا، آپ سامنے بھی دیکھتے اور پیچھے بھی ویسے دیکھتے جیسا سامنے دیکھتے تھے. یہ آپ کا معجزہ تھا. یاد رکھیے. تو آپ سوئے ہوئے تھے اور سونے میں آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو امتوں میں نے کبھی نہیں دیکھا ویسی حرکت ایک نبی کو کرتے ہوئے. کیا اللہ کے رسول کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا نیند میں ایسی بدن کو حرکت دی جو آپ نے نہیں کی. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے نیند کے عالم میں کچھ ایسا کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے آپ کبھی ہم نے دیکھا نہیں آپ کو ایسا کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے. اب نبی کا خواب یہ وہی ہوتا ہے. تو آپ نے کہا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے. کیا معاملہ دیکھا ہے؟ سنیے. عجیب معاملہ دیکھا ہے، میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے. میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے. وہ قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے. اب قریش کے ایک شخص کون ہے؟ یہ امام مہدی. چونکہ قریشی ہے نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے ہاشمی ہیں، یہ قریشی. یاد رکھیں جیسے کہیں گے جو ہے حسنی. یاد رکھیں امام حسن کی اولاد سے ہے نا، تو آپ کے خاندان سے. تو ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے. مطلب امام مہدی آئیں گے اور کعبے میں پناہ لے لیں گے، اور یہ 3 خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا ہوگا. کعبے میں پناہ اس لیے لیں گے کیا وہ لوگ چاہتے تھے کعبے کا خزانہ لے، امام مہدی وہاں پہنچے ان سے پہلے، تو وہ امام مہدی کو مارنا چاہیں گے اور پھر کیا لینا چاہیں گے؟ خزانہ لینا چاہیں گے. ٹھیک، تو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے. جب وہ ایک کھلے صحرا میں تھے تو ان سب کو دھسا دیا گیا. تو وہ لوگ جب امام مہدی کو جو کعبے میں چلے جائیں گے پناہ لیے ہوئیں گے، اور وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے جنگ لڑنے آئیں گے، ان کو قتل کرنے آئیں گے، اور خراسان سے ایک فوج نکل کے آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہوں گی جہاں صحرا کے ایک علاقہ ہوں گے، ایک عجیب جو آپ فرما رہے اور کہہ رہے ہیں، وہ ایک کھلے صحرا میں جب آئیں گے تو ان کو دھسا دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کی پہچان یہ ہوگی کہ 3 خلیفہ کے بیٹے اپنے فوج کے ساتھ ان سے لڑنے آئیں گے اور وہ پوری فوج زمین میں دھسا دی جائیں گی. یہ علامت ہوں گی. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا جب وہ ایک کھلے صحرا میں دھسا دیا گیا، یعنی زمین پھٹ گئی اور اس نے انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیا. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تو ہر قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں، ان میں جان بوجھ کر شامل ہونے والے، مجبور کر کے لائے جانے والے اور مسافر سب ہوں گے، لیکن یہ سب لوگ ایک ہی دفعہ ہلاک کر دیے جائیں گے. البتہ روز قیامت یہ اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے. مطلب جب لوگ آئیں گے 3 لشکر، ان لشکر کو دیکھنے لوگ بھی ہو سکتا ہے جمع ہو جائے، غلام وہ مجبوراً لائے گئے لوگ ہوں گے، جو سروسز دے رہے ہوں گے وہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو دھسا دیں گا، کمپلیٹلی سب کو، اچھے اور برے سب کو. تو مہاتر نے پوچھا اس میں تو بیچارے مجبوراً لوگ آئیں گے، مسافر ہوں گے راستے سے، دیکھنے آ گئے کچھ لوگ کہ کیا چل رہا ہے، اتنی بڑی فوج ہے، سب اپنے کا دھس جائیں گے. سب پھر کیسے معلوم ہوگا یہ واقعہ؟ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو وہاں سے چھوڑ دیں گا. وہ یہ واقعے کو دیکھ کر آئیں گا اور لوگوں سے کہیں گے لوگوں یہ جو شخص کعبے کے اندر ہے اس کی بیعت کر لو. چونکہ واقعہ ہو گیا، وہ دھس گیا، سب پورا لشکر دھسا دیا. اللہ تعالیٰ مہدی کی اس طرح سے مدد کریں گا اور وہ لشکر پورا کا پورا دھس جائیں گا. اور اس حدیث میں خاص بات ہے، جب پوچھا گیا جو معصوم لوگ ہوں گے، مجبوراً آئے ہوں گے، مسافر ہوں گے، ان کا کیا ہوگا روز قیامت؟
تو آپ نے فرمایا وہ اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے، مطلب جو لڑنے آیا ہوں گا لڑنے کی نیت سے، اور جو دیکھنے آیا ہوں گا دیکھنے کی نیت سے، جو مجبور لڑنا آئے گا مجبوری کی نیت سے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ زلزلے جب آتے ہیں اور اس میں لوگ مر جاتے ہیں تو سارے لوگ گناہگار نہیں ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گا۔ تو اس میں کیا ہے، زلزلے میں سب چلے جائیں گے، لیکن اٹھیں گے کیسے؟ نیت کے مطابق۔ جو لڑنے آئیں گے مہدی کے خلاف اس کے حساب سے، اور جو دیکھنے آئیں گے وہ دیکھنے کے اعتبار سے، اور جو مجبوراً لائیں گے وہ مجبوری کے اعتبار سے۔ سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال یہاں اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہو جائیں گا۔ پھر آگے خلافت کی بات، ایک جو ہے خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ اس موقع پر ایک شخص مدینہ سے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ میں آ جائیں گا، مطلب مہدی پہلے مدینہ میں تھے، اسے اور پتہ چلا، لیکن ہر حدیث دوسرے حدیث کوڑی جوڑتی ہے۔ مدینہ سے نکل کر جو ہے وہ مکے میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکے میں پہنچے گا۔ مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہیں گے، مگر وہ جو ہے ناپسند کریں گا۔ جو لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے، مطلب آپ ظاہر کا ہونے والے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ہوں گے، آپ آئیں گے، کعبے میں پناہ لیں گے، لشکر دھس جائیں گا اور پتہ چل جائیں گا، اور آپ بیچ میں لوگوں کی پھر بیعت لیں گے آ کر وہاں، ٹھیک ہے، بیعت کر لیں گے۔ اس کے خلاف لڑنے کے لیے اہل شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، وہ خلیفہ کے بیٹے وہ لشکر لے کر آ رہے، ادھر سے بھیجا جائے گا۔ وہ لشکر جب مکہ اور مدینے کے درمیان ایک صحرا میں ہوں گا، اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ لشکر کا یہ حشر دیکھیں گے تو شام کے جو ہے اولیاء کرام اور عبادت گزار لوگ، عراق کے منتخب اور نیک لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو جو نیک لوگ ہیں اللہ کے، جو عراق کی طرف ہوں گے، شام کے، سمجھ جائیں گے مہدی آ گئے، چونکہ ان کو علم ہوگا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ چکے ہوں گے، تو ان کو علم ہوگا، تو وہ کہیں گے ہاں یہ علامت تھی مہدی کی کہ یہ لشکر دھس جائیں گا، اور وہ کعبے کے اندر جو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ ہوں گے، تو وہ فوراً لوگوں کو بولیں گے ہاں بس چلو اب یہ زمانہ قیامت سے پہلے میڈیا کیسا ہوگا، بات کیسے، اللہ عالم، بہرحال آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ خدمت میں حاضر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش میں سے ایک شخص جو بنو کلب والوں کا بھانجا ہوگا مہدی کے خلاف اٹھیں گا، وہ مہدی کے حامیوں کی جو طرف ایک لشکر ارسال کرے گا، مگر مہدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے۔ اب اس سے وہ حدیث پتہ چل گیا آپ کو، جو ایسٹ سے لوگ آئیں گے، مشرق سے، اور قتل کریں گے۔ ایک لشکر تو خلیفہ کے بچوں کا دھس گیا، وہ بات آ گئی، اب ایک دوسرا لشکر آ رہا ہے جس سے وہ لوگ لڑنے والے ادھر۔ دیکھیے پھر ایک نئی کڑی ملی ہم کو کہ لڑنے بھی آئیں گے، دسنے بھی والے ہیں، ٹھیک آئیں گے۔ یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا، جو شخص بھی بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوگا وہ خسارے میں رہیں گا۔ وہ مہدی مال تقسیم کریں گا اور لوگوں کے ساتھ اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کریں گا۔ اس دوران اسلام زمین میں مضبوطی اور استقرار حاصل کر لیں گا۔ اس کی حکومت 7 برس رہیں گی، پھر وہ وفات پا جائیں گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اور ایک روایت کے اندر یاد رکھیے وہ 8 کی بھی لفظ ہے اور 9 کے بھی، مطلب وہ ٹوٹل سپین ان کے لائف کا مہدی بننے کے بعد 9 ایئرز 7 ایئرز تک ان کی حکومت چلیں گی، یاد رکھیے۔ اس کے بعد وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ مہدی کی بیوی کون ہوگی، بچے کیا ہوں گے وغیرہ تفصیلات ہم لوگ نہیں جانتے، یاد رکھیے، لہٰذا اس کا تذکرہ ہم کو نہیں ملتا ہے۔ آپ کی وفات کے کہاں کیسے تدفین وغیرہ ہوں گی آخر میں انشاءاللہ وہ بات بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مسند احمد کی روایت کے اندر اور بھی کچھ الفاظ ہے جو چیز ہم کو ملیں گے، وہ یہ ہے، میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں۔ پھر فرمایا اس کا زور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائیں گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ یہ علامت قیامت میں چھوٹی علامت ہے، یاد رکھیں، کثرت سے آئیں گے۔ وہ زمین کو اسی طرح عدل اور انصاف سے بھر دیں گا جس طرح سے قتل اور ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے جو ہے باسی سب اس سے راضی ہوں گے۔ وہ لوگوں میں برابری سے مال تقسیم کریں گا۔ ایک شخص نے سوال کیا اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کریں گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ امت جو ہے محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گا۔ نوبت یہاں تک آپ پہنچیں گی کہ مہدی ایک منادی حکم دینے والے کو دیں گا کہ حکم دو، وہ یہ اعلان کریں گا کہ لوگوں جس کسی کو مال چاہیے، وہ دینار وہ جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، مگر اس کی پیشکش کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ مطلب لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے، اتنا امن و امان ہوگا کہ کوئی مال لینے کو تیار نہیں ہوگا، مگر پیشکش کو قبول نہ کریں گا۔ صرف ایک شخص اٹھیں گا، مہدی اس سے کہیں گا خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو جو ہے مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو۔ خزانچی اس سے کہیں گا اپنے دونوں ہاتھ سے جتنا اٹھا سکتے ہو مال اٹھا کے لے جاؤ۔ جب وہ شخص مال اپنی جھولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیمان ہوگا، پھر تھوڑا سا نادم ہوگا، پریشان ہوگا اور سوچیں گا افسوس امت محمدیہ میں سے کس نے بھی مال لے لیا اور میں لالچی کی جیسا آیا اور یہ مال لے کے جا رہا ہوں۔
ٹھیک، پھر وہ کہیں گا یہ مال میرا واپس لے لو، خزانچی کہیں گا میں نے دے دیا تو دے دیا، اب میں لوں گا نہیں واپس. مطلب اتنا مال ہوگا کہ کوئی لینے کو تیار نہیں، جس نے لے کر واپس دینا چاہ رہا ہے وہ اس سے کوئی لینے والا نہیں. سبحان اللہ. تو اتنا امن اور امان جب مہدی آئیں گے تو ہو جائیں گے. اسی طرح مسند احمد کی روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، مہدی ہم میں سے ہوں گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی رات میں اصلاح فرمائیں گا. مہدی جو ہوں گے وہ ہم میں سے ہوں گے، آپ سے فرما رہے ہیں قریش سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح فرمائیں گا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ایک رات میں اصلاح فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک رات میں مناسب حالات بنا دیں گے پورے، جس سے ان کی حکومت قائم ہو جائے. ایک رات میں، صرف ون نائٹ، مطلب ایک دن پہلے مہدی جو ہے کہ حالات سازگار نہیں ہوں گے کسی بھی لحاظ سے. ایک رات گزریں گے اور سیکنڈ ڈے اللہ ایسے حالات بنا دے گا کہ امام مہدی جو ہے ساری چیزوں پہ کنٹرول کر لیں گے. تو اللہ ایک رات میں اصلاح فرما دیں گا. مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہگار انسان ہوں گے اور اللہ ایک رات میں ان کو نیک بنا، یہ سینس میں نہیں. یہ سینس میں اللہ تعالیٰ ویسے حالات بنا دیں گا اور ایک رات میں اصلاح ہو جائیں گی پوری دنیا کی، اور مہدی کو ریسیو کرنے کے لیے یا مہدی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سازگار حالات جس حالات میں وہ لیڈر بنیں گے وہ بنا دیں گے. تو ایک رات کی بات ہے، یاد رکھیں. یہ سب چیزیں اچانک ہونے والی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ وغیرہ سے پتہ چلا ابھی تو یہ حالات یا یہ نہیں ہونے والی، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جو باتیں ہم کو حدیث کے اندر ملتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ دیکھیے، مہدی میری نسل سے ہوں گا، وہ فاطمہ زہرا کی اولاد سے ہوں گا. یہ بات بھی ہم دیکھ چکے. ایک اور روایت میں الفاظ دیکھیے اس طرح سے، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے تشریف لائیے اور نماز کی امامت کروائیے. وہ معذرت کریں گے اور فرمائیں گے اس امت کی امام، اس امت کے اس امت کی امامت اس امت کے لوگوں کو ہی زیبا ہے، یہ اس امت کا اللہ تعالیٰ پر احسان اور فضل ہوں گا. تو یہاں دیکھیے اب جو روایت آ رہی ہے، اب روایت امام مہدی، حالات کیسے لیڈر بنیں گے آپ سمجھ گئے. بیک گراؤنڈ پورا سامنے آئے گا، تاریخی حوالے آ گئے. اب آپ لیڈر بن رہے ہیں، لیڈر بننے کے بعد حکومت کر رہے ہیں، اور حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اسی وقت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہونا انہی کی زندگی میں. اسی لیے میں نے کہا نا یہ کڑیاں ایسی ہے کہ ایک دوسری پوری جڑی ہوئی ہے. اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال وہ جڑا ہوا ہے، دجال اور یاجوج سب ایک کے بعد ایک، مطلب بالکل ایسی ہے. بلکہ کچھ نشانیوں کے بعد اللہ کے رسول فرمایا قیامت کی جو نشانیاں ہوں گی، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، اور آپ سے فرمایا یہ ایسی ہوں گی کہ بس ایک ہوں گی تو دوسری اس کی بات ہو جائیں گی. اور ایسے الفاظ ایک ہی دن میں ہے یہ. تو یہ علامتیں ایسی. تو بہرحال اب آپ دیکھیے جو لوگ دعوے کر رہے ہیں، جو لوگ ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو لوگ مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں، کون سی علامت فٹ ہو رہی ہے؟ میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے اب تک رکھ دی. اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے ان کے 9 ایئرس کے پیریڈ میں. جن نے مہدی کا دعویٰ کیا، کہاں عیسیٰ؟ کچھ نے تو مہدی کا دعویٰ کر کے جب نہیں ہوا تو خود ہی دعویٰ کر دیا میں عیسیٰ بھی ہوں. مطلب ایک گناہ تو کیا تھا، اس سے بڑا گناہ کر لیا. اس سے بڑا گناہ دنیا میں کون کر سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری اس کو دینے کی اس کا دعویٰ کرا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تب کوئی نبی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس امت میں امتی کی حیثیت سے آئیں گے، یاد رکھیے. چونکہ یہاں یہ حدیث واضح کرے، کیا حدیث کے الفاظ کہ مہدی کے دور میں عیسیٰ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو نماز کا وقت ہو چکا ہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی کہیں گے آئیے آپ امامت کرائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، امامت تم ہی کراؤ، اس لیے کہ تمہارے اندر سے بعض پر امام ہیں، اور یہ اس امت کا فضل ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس میں مہدی افضل نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، بات یاد رکھیے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف بتانے کے لیے کہ امت محمدیہ ہے، اب وہ اس کے فرد کی حیثیت سے آئیں گے. اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا. تو اس سے وہ دونوں شخصیت افضل نہیں ہو جاتی اللہ کے رسول سے. یہ شرف ہو گیا ان لوگوں کا کہ اتنی بڑی شخصیت کی امامت کرائی انہوں نے، ہے نا. تو یہ بتانے کے لیے کہ اس امت کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہی چلیں گے. اور یہ ہر نبی کا یہ ایک جس کو کہیں گے اللہ سے وعدہ تھا. آپ قرآن کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء کو پوچھا، سوال کیا. یہ ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہو رہی، عالم ارواح بات ہو رہی. کیا وہ نبی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تمہارے زندگی میں آئے تو تم اس کو مانو گے؟ سب نے کہا بالکل ہم اس پہ ایمان لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی بس، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے. تو پہلے نبی تھے، اب امتی کی حیثیت سے آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ ہائے رہیں گے، یاد رکھیے. چونکہ آپ نبی تھے، نئی شریعت نہیں لائیں گے، لیکن آپ نبی ہے، یاد رکھیے. لیکن آپ امتی کی حیثیت سے، لیکن نبی بھی ہے ساتھ میں. آپ کی دعا یہ قبول ہو گئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی بھی بنے، یاد رکھیے. بہرحال تو جب نماز کا وقت ہوگا اور وہ کہیں گے آپ پڑھائیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت کی، یاد رکھیے، اللہ کا احسان اور فضل ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے پیچھے آگے نماز پڑھیں گے. بہرحال اسی طرح جو ہے یہ جو ہے دجال نکلنے کے جو بات کی بات ہے، یاد رکھیے. اور عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ جب دجال نکل جائیں گا. اور دجال کب نکلیں گا؟ جب مہدی کی حکومت ہوگی اور بہت سارے واقعات ساتھ میں چل رہے ہوں گے. اب آپ یہ کہہ سکتے کہ مہدی آئیں گے، امن و امان ہو جائیں گا، پھر آپ جنگ کی بات کریں. ہاں، مہدی آئیں گے، ظلم زیادتی ہوں گی، امن و امان ہوگا.
امن و امان ہوں گا لیکن 7 سال کی. 7 سال کے بعد کیا ہوں گا؟ پھر ظلم و زیادتی. وہ کیسے ہوں گی؟ اب دجال آئیں گے. امام مہدی کی زندگی میں دجال آئیں گے اور اس دجال کو ختم کرنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں تھی. یاد رکھیے دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا سوائے ایک نبی کی. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے اس کے لیے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا تھا دجال کے ابھی چونکہ وقت نہیں ہے تو اس کا ہم نہیں دیکھیں گے لیکن بس مختصر فرما رہا ہوں. آپ نے کہا کہ دجال اگر میری زندگی میں آیا تو میں اس کو کافی ہو جاؤں گا لیکن اگر وہ میرے بعد آئیں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے امت کو مدد کریں گا اور امت انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے. ٹھیک تو آپ کی زندگی میں آیا تو آپ کافی ہو جائیں گے. آپ نبی تھے نا. ٹھیک اسی طرح ایک بار ایک شخص پہ لوگوں کا شک تھا کہ کہیں یہ دجال تو نہیں, تو وہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. کہا اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. تو آپ نے کہا اگر عمر وہ دجال ہے تو اس کو ختم نہیں کر سکتا. اگر وہ دجال ہے تو نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں لیکن تم نہیں کر سکتے وہ کام. تو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے چونکہ ایک سب سے بڑا فتنہ ہے جس کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے. یاد رکھیں ٹھیک ہے بہرحال تو دجال نکلیں گا یہ تب اس کے بعد کی بات. اسی طرح ایک اور روایت میں جس امام کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے وہ ہم میں سے ہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور یہ وہ روایت ہے اس میں امام مہدی کا نام نہیں آتا. یاد رکھیں نام نہیں ہے لیکن اشارہ وہی ہے, انہی کا وقت ہوگا اور وہ آئیں گے. یاد رکھیں اسی طرح یاد رکھیں اور بھی روایت آتی ہے جیسا جو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اس میں الفاظ یہ قریب ہے کہ عراق والوں کا غلہ اور نقد آنا بند ہو جائیں گا. قریب ہے ایک زمانہ آئے گا کہ عراق والوں کا غلہ کھانے پینے کی چیز اور نقد پیسہ اکنومی ختم ہو جائیں گی, آنا بند ہو جائیں گا. ہم نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک آپ نے فرمایا یہ پابندی عجم کی طرف سے ہوں گی. عجم کے کچھ لوگ, عراق عرب کا علاقہ ہے, عجم کے کچھ لوگ پابندی لگائیں گے. یہ پابندی کو آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں سینکشنز. تو یہ عجم کی طرف سے پابندی ہوں گی عراق کے اوپر. پھر آپ نے فرمایا ہوں گی وہ انہیں اس سے محروم کر دیں گے, غلہ بھی بند کر دیں گے, پیسہ بھی نہیں دیں گے. اب پیسہ بولتے اکنومی. پھر آپ نے فرمایا قریب ہے کہ شام والوں کے پاس جو ہے دینار اور غلہ آنا بند ہو جائے گا. یہ چیز شام میں بھی ہوگی. اور شام سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شام ایک کنٹری نہیں تھا, ابھی کئی کنٹریز میں سیریا, لیبنن, جارڈن, پیلسٹائن اور سائنائی, وہ فلسطین سے نیچے جو مصر سے جا کے لگتا ہے سینا, یہ سب علاقے ہوتے تھے. بڑا تھا مطلب ایک کئی 4-5 کنٹریز ہے آج. ٹھیک ہے اس کو بولتے تھے شام. تو آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ شام والوں کا بھی غلہ بند ہو جائیں گا اور ان کے بھی جو پیسے اکنومی ختم ہو جائیں گی. ہم نے سوال کیا یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ رومیوں کی جانب سے ہوگا, وہ اجمیوں کی جانب سے ہوگا. رومی کس کو کہتے ہیں معلوم ہم کو؟ یوروپینس کو کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا یوروپ ہوتا ہے اور یوروپین نسلیں ہوتی ہے, ریسز ہوتی ہے, یوروپین ریس. ٹھیک تو کہا رومیوں کی طرف سے ہوگا. ایک طرف اجمی وہ کریں گے اور ایک طرف یوروپین رومی یہ کریں گے, جانب سے ہوگا. ٹھیک اور جو ہے پھر آپ نے فرمایا کہا کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ایسا ہوگا جو جھولیاں بھر بھر کر انہیں بغیر جو بھر بھر کر گرے بغیر لوگوں کو دیں گا. مطلب حالات یہ ہوں گے جب مہدی آئیں گے یہ دونوں علاقے عراق اور شام کا یہ حال ہوگا, دونوں کا غلہ بند اور دونوں کے پاس مال و دولت نہیں ہوگی. اور جب یہ مہدی آ جائیں گے وہ مسلمانوں کی اکنومی کو اتنا بڑھا دیں گے, اتنا پولیٹیکل پاور گین کر لیں گے, وہ یونیفائڈ پولیٹیکل لیڈر ہوں گے اور اس کے بعد سارا امن و امان کا ماحول بن جائیں گا. یاد رکھیں اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر الفاظ آتی یاد رکھیں وہ یہ ہے ایک شخص کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائیں گی. امام مہدی کے تعلق سے بیعت کی جائیں گی. اس گھر کی حرمت اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے اور جب وہ اس کی حرمت پامال کر دیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں مت پوچھو. مطلب پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی ہو جائیں گی. پھر حبشی آئیں گے, حبشی لوگ ابیسینین مطلب افریقن ریس کے لوگ, حبشی لوگ آئیں گے جو کعبے کو تباہ و برباد کر دیں گے. یہ بھی ایک علامت قیامت ہے لیکن ہم کور نہیں کریں گے, یہ الگ علامت ہے. یاد رکھیں ٹھیک ہے, کبھی موقع ملا تو ہم دیکھیں قرآن کا اٹھا لیا جانا, کعبے ختم ہونا, یہ سب ہے بٹ یہ بھی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے کیا ہوں گا؟ آئیں گے جو حبشی آئیں گے اور وہ کعبے کو تباہ و برباد کریں گے اور اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکیں گا. اور قیامت کی کیسے کیا کب ہوں گی ہم نہیں جانتے لیکن حدیث میں الفاظ ہے کہ کعبہ ویران ہو جائیں گا, مکہ میں کوئی نہیں رہیں گا بلکہ اس کی جو آپ سے فرماتے ہیں میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو آ کر اس پر کھڑا ہے اور وہ ایک حبشی ہے اور ایک کے بعد ایک اس کا پتھر نکال کے پھینکتا جا رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں. ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس کی بازیابی, بیت المقدس جب آباد ہو جائیں گا تو یہ مدینے کی بربادی ہوگی, مدینہ ختم ہو جائیں گا, ایسا ویران ہو جائیں گا کہ اس کے اندر بھیڑیے وغیرہ جو مسجد نبوی میں گھومیں گے کسی کو مدینہ پتہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں واللہ عالم کب کیسے یہ نشانیں کیسے جوڑیں گے ایک دوسرے سے ہم نہیں جانتے, ہونے والا ہے. امر بالمعروف کی اچھائی کا حکم دے ہم ایک دوسرے کو,
نہیں عن المنکر، اور لوگوں کو ایک دوسرے کو، ہم اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکیں. یہ بہرحال اس کا معنی ہے. ایک مسلمان اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، خود بھی اچھائی کرے، دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم دے، اور وہ خود بھی برائی سے روکتا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتا ہے. یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. یاد رکھیے وہ انسانیت کا جو ہے خیر خواہ ہوتا ہے. ایک شخص جو مسلمان ہے وہ انسانیت کا خیر خواہ ہے. وہ دنیا میں بھی انسانیت کی خیر خواہی چاہتا ہے، آخرت میں بھی انسانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے. اس لیے وہ خود بھی اچھے اعمال کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اچھے اعمال کرے، جس کے لیے وہ خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو اس کے تعلق سے بتاتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان خود بھی برے کاموں سے رکتا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ تمام انسانیت برے کاموں سے رکی رہے، اچھائی کو اختیار کرے، ایک اللہ کو مانے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے. وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے، اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کی طرف بلاتا ہے. تو وہ ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے. اور یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں کہ توحید کے بعد یہ ایک اہم فریضہ ہے کہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے جو ہے لوگوں کو روکے. یہ اہم چیز ہے. اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جہاں یہ ایک فریضہ ہے، وہیں یاد رکھیے یہ ہماری بقا کے لیے بھی ضروری ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی معاشرے اور ماحول میں لوگ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں تو خود ان کا بھی اس اچھی چیز پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. کہ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہ بلائیں اور برائی سے نہ روکیں تو خود ہمارا بھی اچھائی پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ایک مسلمان انسانیت کی خیر خواہی کرے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، متوجہ کرے، برائی سے لوگوں کو روکنے کی جو ہے بہرحال وہ کوشش کرے. اور یہی آج کا عنوان ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار اس امت کے تعلق سے مختلف مقامات پر جو ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے تعلق سے باتیں بیان کی. خود اس امت کے تعلق سے یہ فرمایا، جس طرح سے میں نے خطبے میں آیت پڑھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو. ہم مسلمانوں کو اللہ نے کہا کہ ہم بہترین امت ہے، کنتم خیر امہ. اب دیکھیے جب بھی جو ہے دنیا میں کوئی اعزاز ملتا ہے، لقب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، تو ساتھ میں ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. کیا کوئی عہدہ اور کوئی پوسٹ آپ نے آج تک ایسی دیکھی جس کے اندر اونچے اونچے عہدے ملے اور جو ہے اس کے بعد کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہ ہو؟ کہ کوئی کہے کہ آپ اس کمپنی کے مینیجر ہے اور آپ کا کوئی کام نہیں چاہیے، اور آپ اس اسکول کے پرنسپل ہے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس بیٹھے رہیے، اور آپ جو ہے فلاں جو ہے آفس کے باس ہے لیکن آپ کو کچھ کارکردگی نہیں بتانا ہے، آپ یوں رہیے، آئیے اور تنخواہ لے جائیے. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جب بھی اعزاز ملتا ہے، ٹائٹل ملتا ہے، ڈیزگنیشن ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، تو ذمہ داری بھی ملتی ہے. تو یہاں دیکھیے کیا عہدہ مل رہا ہے ہمیں، کنتم خیر امہ، تمام امتوں میں اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو. تو کیا یہ عہدہ، یہ لقب، یہ ٹائٹل یہ یوں ہی مل جا رہا ہے ہم کو؟ اس کے عوض کرتے کیا ہے ہم؟ کیا خصوصیت کے حامل ہیں ہم؟ کیا کرنے کی بنیاد پر ہمیں یہ ٹائٹل دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم اس لیے لوگوں میں سب سے اچھے ہو، اس لیے انسانوں میں سب سے اچھے ہو کہ لوگوں کو حکم دیتے ہو اچھائی کا. یہ ہے تمہاری صفت، اس لیے تم خیر امت ہو. حکم دیتے ہو اچھائی کا اور روکتے ہو لوگوں کو برائی سے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو تم. تو یہاں امت مسلمہ کو جو اعزاز اور ٹائٹل ملا، اس کے بعد کچھ کام ملا، اور وہ یہ ہے کہ اچھائی کا ہم حکم دیں، برائی سے ہم لوگوں کو روکیں. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو یہاں اللہ رب العزت نے جو خیر امت کہا، جو ٹائٹل دیا، تو اس ٹائٹل کو جو ہے 3 کنڈیشنز لگا دیے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی آفر نکالتا ہے تو آفر کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں. اسی طرح جب اللہ نے یہ کہا کہ تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو، تو کیوں تم بہترین ہو؟ کیا کرتی ہو تم؟ کیا خصوصیت ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ اچھائی کا تم حکم دو، برائی سے تم لوگوں کو روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ. آپ دیکھیے جب امت مسلمہ کو جو نکالنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے اور امت مسلمہ جو ہے اس مقصد کے تحت مبعوث کی گئی، اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے. اور اگر یہ کام ہم نہ کریں جس طرح سے آج ماحول اور معاشرے کے حالات ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کسی کے پاس کسی کام کے عوض یہ کہتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اتنی مجھے تنخواہ دینا. آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام کرنا، اس کے بدلے مجھ سے یہ لے جانا اجرت. اب وہ شخص دن بھر بیٹھا رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اور شام میں جب مالک آیا تو کہتا ہے مالک اپنی بات ہوئی تھی، اس کام کے عوض یہ ملیں گا.
تو لہٰذا مجھے وہ دے دیجیے، شام ہو چکی ہے. تو مالک کہیں گا بھائی کام کیا ہوا؟ وہ شخص کہیں گا کام کیا ہو گئے، کام مجھ سے آج دن بھر نہیں ہوا، لیکن مجھے ضرور آپ جو ہے پیسے دے دیجیے جو بات طے ہوئی تھی. تو کیا ایسے نوکر کو آپ پیسے دیں گے جو کام نہ کرے اور آپ سے آخر میں سے تنخواہ مانگے؟ تو اللہ رب العزت اگر یہاں عہدہ اور ٹائٹل دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کچھ شرائط ہے، کچھ کام ہمیں کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس ہم بہترین امت یوں ہی ہیں بس کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو. اور اچھائی میں سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ معروف میں سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے. تو لوگوں کو معروف اچھائی کا حکم دیتے ہو، مطلب توحید کا حکم دیتے ہو. اس کے بعد دیگر اور بھی باتیں جو اچھائی ہو سکتی ہے اس کی لمبی فہرست ہوں گی، وہ تم کرتے ہو. اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو. اور برائی میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ لوگ شرک کرتے ہیں، شرک سب سے بڑی برائی ہے. تو تم شرک سے روکتے ہو، اور اس کے علاوہ تمام وہ چیزیں جو برائی کہلاتی ہیں ان تمام سے لوگوں کو روکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود بھی اس سے رکتے ہو. یہ نہیں کہ تم خود کرتے ہو اور دوسروں کو روکتے، تم خود بھی رکتے ہو اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہو. تم خود بھی کرتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کے کرنے کا حکم دیتے ہو. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اعزاز دیا، ٹائٹل دیا، عہدہ دیا، تو ساتھ میں ذمہ داری دی اچھائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں اور اللہ پر ایمان لائے. تو یہ بڑا اہم فریضہ ہے. آئیے اس کے تعلق سے چند باتیں اور ہم دیکھتے ہیں. اسی صورت میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 104 میں اللہ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 110 تھی جو اس سے پہلے میں نے تلاوت کی تھی. 104 میں فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ اللہ فرماتا ہے تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے اور ان کو برائی سے روکے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے، کامرانی پانے والے. لوگ فلاح یاب اور جو ہے کامیاب ہے. کون لوگ؟ جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر جو ہے یہی لوگ اللہ نے فرمایا کامیاب ہیں. تو ہم میں ایک مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسا ایک گروہ ہونا چاہیے جو مستقل طور سے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکتا رہے. اور انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے تعلق سے اپنی کتاب میں گواہی دے دی کہ جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھائی کا حکم دیتے رہے لوگوں کو اور برائی سے ہم روکتے رہیں. ٹھیک. اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ الذین ان مکناکم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. مومنوں کی ایک صفت اللہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم ان مومنوں کو زمین میں اگر اقتدار دیں، زمین میں انہیں اگر ہم ذمہ دار بنا دیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے کیا فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. مومنوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر مومنوں کو اللہ اقتدار دیتا ہے دنیا کے اندر تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نمازوں کو قائم کرتے ہیں. پھر فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر فرمایا وآمروا بالمعروف، اور یہ اچھائی کا پھر حکم دیتے ہیں اور پھر یہ جو ہے برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے. تو یہاں بھی دیکھیے مومنوں کی اللہ رب العزت قرآن میں یہاں ایک صفت بیان کرا. سورہ حج کی آیت نمبر 41 تھی یہ، جس نے فرمایا کہ اگر مومنوں کو ہم دنیا میں اقتدار دے دیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں، دوسرا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تیسرا اچھائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، اور چوتھا برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو یہاں بھی مومنانہ وصف بتایا گیا کہ مومن جب بھی ان کو اقتدار ملتا ہے تو یہ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے. دیکھیے فرائض کے بعد نماز اور زکوٰۃ کے بعد سب سے پہلی بات جو بتائی کہ وہی اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. سورہ عصر میں بھی یہی بات کہی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین، نصیحت اور وصیت کرتے، مطلب اچھائی کا حکم دیتے ہیں. تو یاد رکھیے اچھائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا یہ مستقل ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے کہ وہ ہمیشہ یہ کام کرے گا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکیں گا. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اسی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ اقتدار اگر دنیا میں دے دے تو یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو ایک مومن کا یہ مستقل جو ہے وصف ہونا چاہیے، صفت ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے لوگوں کو روکتا رہے. آئیے اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں فرماتا اور کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے
رفیق ہے، دوست ہے. اور کیا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے بعضهم اولیاء بعض، اور فرماتا ہے یامرون بالمعروف، اور یہ اچھائی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات عطا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ رب العزت جو ہے مومنوں کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ مومن آپس میں کیا معاملہ کرتے ہیں کہ آپس میں رفیق ہے، دوست ہے، اور اچھائی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اسی صورت میں آگے فرمایا گیا منافقین کے تعلق سے کہ منافق ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں. لیکن مومن کا وصف کیا ہے، اس کا شیوا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. لیکن آج ہم اس معاشرے اور ماحول میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا، اور جو کچھ تھوڑا بہت کام ہم کرتے ہیں وہ صرف اس میدان میں ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ لوگوں کو برائی سے روکنا بھی اتنا اہم ہے جتنا اچھائی کی طرف بلانا اہم ہے. یاد رکھیے، لوگوں کو برائی سے روکنا بھی اتنا اہم ہے جتنا اچھائی کی طرف بلانا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم نے دونوں کام ایک تو چھوڑ دیے، اور جو کچھ ایک کام ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف ہم بلاتے ہیں. لیکن ونہون عن المنکر، برائی سے روکنا، برائی سے روکتے ہیں. بار بار اللہ دہرا رہا ہے، جہاں بھی اچھائی کا حکم دینے کا معاملہ آیا وہاں فوراً آیا برائی سے روکتے ہیں. تو ہمیں نہ صرف اچھائی کا حکم دینا ہے بلکہ برائی سے روکنا بھی یاد رکھیے. ورنہ اگر ہم نے ایسا کیا کہ صرف ہم نے اچھائی کا حکم دیا لوگوں کو اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو اس کے بھی بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے، ایک تو اگر ہم سرے سے اچھائی کا حکم دینا ہی چھوڑ دیں تو اس کا نقصان تو بہرحال بہت زبردست ہے، انشاءاللہ آگے بات رکھوں گا. لیکن اگر برائی سے روکنا بھی ہم چھوڑ دیں تو یاد رکھیے اس کا بھی زبردست نقصان ہوتا ہے، اس کا بھی زبردست نقصان ہوتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے، اگر آپ جو ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے نہیں روک رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ایک برائی آپ لے لیجیے کہ فلاں برائی ہے، آپ اس سے لوگوں کو نہیں روکتے، لوگوں کو صرف اچھائی کی طرف بلاتے ہیں. تو پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کو آپ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ جو برائی میں وہ ہے وہ برائی درست ہے، اس لیے وہ سو کرتا رہتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ اپنی کبھی اصلاح نہیں کر پاتا مکمل، اس لیے کہ وہ جہاں اچھائی پہ عمل کرتا ہے وہیں برائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی اچھائی کی طرف، اس کی دعوت کی طرف ہی متوجہ نہیں ہوتے. تو جہاں ہمیں اچھائی کا حکم دینا ہے وہیں ہم کو لوگوں کو برائی سے بھی روکنا ہے، یہ بھی اتنا ہی اہم فریضہ ہے. آئیے اللہ رب العزت اس کے تعلق سے قرآن میں فرماتا ہے، بلکہ ایک اور مرتبہ اللہ نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے تعلق سے ایک واقعہ فرمایا سورہ لقمان کے اندر، جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو واعظ اور نصیحت کرتے ہیں. سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت اور واعظ کرتے اور کہتے ہیں اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دیتے رہنا، اور کہتے ہیں ونہا عن المنکر، اور اے میرے بیٹے برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھے مصیبتیں آئی پھر اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں اس پر صبر کرنا. اور فرماتے انک ذالک من عزم الامور، اور یہ بہت جو ہے اونچا کام ہے، پائے کا کام ہے، ایک مضبوط. تو یہاں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھیے جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، اور پھر فرمایا کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکتے رہنا. تو اس واقعے کے اندر یاد رکھیے لقمان علیہ السلام کا جو واقعہ خود قرآن نے بیان کیا، یہ ایک والد کے لیے خود بخود ایک درس ہے کہ اب ایک والد اپنے بیٹے کو کیسی نصیحتیں کریں، جو لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں. اب اس کے اندر دیکھیے کیا کرے، نماز قائم کر، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روک. آپ دیکھیے بار بار جہاں بھی اچھائی کا حکم آ رہا، برائی سے روکنے کا آ رہا، آگے پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے عبادتیں آ رہی ہیں، لیکن برابر یہ حکم آ رہا ہے کہ اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا. نماز کا حکم دیتے رہنا، نماز قائم کرنا اور اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. وہاں کہا کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں. اس سے پہلے کی آیت میں کہا نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو آپ دیکھیے بار بار اچھائی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کے بارے میں قرآن حکم دے رہا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس فریضے کو ہم نے ترک کر دیا. کیا واقعی ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں؟ ہم لوگوں کو کسی گناہ میں ملوث پاتے ہیں اور دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ، اپنے کو اس کو کیا کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھائی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو اچھائی کا حکم دیتے، کہتے ہیں بھائی جو ان کو کرنا ہے کر لے، تو ہم یہاں سے نکل جاؤ. یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے کہ آپ اچھائی کا حکم دیں ہم لوگ اور برائی سے روکیں. آئیے اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے، جس واقعے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ اعراف آیت نمبر 165 میں بیان کیا. واقعے کی تفصیلات یوں ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک جو ہے قوم تھی، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جو ایک دریا کے کنارے رہتے تھے.
اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو یہ حکم دیا کہ ہفتے کے روز جو ہے وہ مچھلیاں نہ پکڑے، اس لیے وہ دریا کے کنارے تھے، اور ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن ہی مچھلیاں سب سے زیادہ آتی تھی کہ بلکہ اچھلتی تھی، اتنی زیادہ آتی تھی، بکثرت آتی تھی، لیکن اس نے شکار نہیں کرنا تھا۔ بنی اسرائیل نے یہ کام کیا، یہ چال چلی کہ وہ کیا کرتے، جو ہے جمعہ کی رات گڑھے کر دیتے، ہفتہ آنے سے پہلے رات میں گڑھے کر دیتے، تاکہ جب پانی اوپر چڑھے اور مچھلیاں آئیں، اور دوسرے دن جب پانی نیچے چل جائے تو ہم ہفتے کے بعد اتوار جب آئیں گا، اتوار کے روز جائیں گے، مچھلیاں گڑھے میں پھنس جائیں گے، ہم اس کو نکال لیں گے، جبکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کام غلط ہے، وہ جانتے تھے یہ کام غلط ہے۔ اب ان کے اندر جو ہے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا کہ جس نے جو ہے لوگوں کو کہا، جب انہوں نے مچھلیوں کے تعلق سے عمل کیا کہ انہیں گڑھے کر کے پکڑنے لگے، انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا نہ کرو، تھوڑے دن یہ کہتے رہے اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیا انہوں نے، مطلب خود وہ کام نہیں کرتے تھے لیکن ان کو روکنا بھی چھوڑ دیا۔ دوسرا ایک گروہ تھا جس نے مکمل اس احکام کو چھوڑ دیا اور مچھلیوں کو پکڑنے میں لگ گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے پہلے روکا کہ بھائی دیکھو یہ برائی مت کرو، لیکن بعد میں تھک گئے، کہا جانے دو، یہ کرتے کرنے دو، اور خاموشی اختیار کر لی، مطلب خود برائی نہ کی لیکن روکا بھی نہیں۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے برائی میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا اور ہفتے کے روز خوب مچھلیاں پکڑتے، مطلب گڑھے کر کے رکھتے، مچھلیوں کو لیتے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو اچھائی کا حکم دیتا رہا اور برائی سے روکتا رہا مسلسل کہ بھائی دیکھو یہ کرنا غلط ہے، یہ کرنا غلط ہے، یہ کرنا غلط ہے، اور وہ روکتا رہا۔ گویا 3 گروہ بن گئے، ایک جو گناہ میں ملوث ہو گیا، دوسرا جس نے صرف اچھائی کا حکم دیا، برائی سے نہیں روکا، جو کر رہے تھے بس جو اچھے کام چل رہے چلنے دو، بقیہ ان کو جو پکڑنا ہے شکار چلنے دو۔ تیسرا وہ تھا جس نے اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکتے رہے۔ اللہ رب العزت آخر میں فرماتا ہے جو ان کا حال ہوا، جو انجام ہوا، اللہ فرماتا انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اس واقعے کے آخر میں، اور ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ کیا فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دیتی اس عذاب سے، کون لوگ؟ جن لوگوں نے برائی سے روکا، اور باقی لوگوں کو ہم نے جو اس عذاب میں ملوث کر دیا۔ اس معاملے میں جو اس کی ایک تفسیر جو آتی وہ یہ ہے کہ ان 3 گروہوں میں سے، جس میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اچھائی کا حکم دیتا تھا پہلے، بہرحال بعد میں چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ دوسرا گروہ جو برائی ملوث، تیسرا جو اچھائی کا حکم دیتا رہا، برائی سے روکتا رہا، یہ تیسرا گروہ بچ گیا۔ مطلب جس نے اچھائی کا حکم دیا، لوگوں کو برائی سے روکا، یہ گروہ بچ گیا، اور بقیہ 2 گروہ جو اچھائی کا حکم دیتے لیکن برائی سے نہ روکتے، وہ بھی اس عذاب میں ملوث ہوا، اور وہ گروہ جس نے مکمل طور سے جو ہے اس احکام کو چھوڑ دیا، جو گناہ میں تھے، برائی میں تھے، ان کو بھی اللہ نے عذاب دیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ صرف اچھائی کا حکم دینا ہمارے لیے کافی نہیں، یاد رکھیے اتنا ہی اہم ہے کہ ہم برائی سے لوگوں کو روکیں، ورنہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یاد رکھیے پھر سب کے اوپر وہ عذاب آئے گا۔ یہ نہیں کہ جو ہے ہم کہیں گے بھائی ہم تو وہ گناہ میں نہیں تھے، ہم اس سے جو بری تھے، ہم کو روکنا ہوگا لوگوں کو۔ مطلب جہاں اللہ جو ہے اچھائی کا حکم دینا ضروری ہے، وہیں برائی سے لوگوں کو روکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، جس طرح سے بنی اسرائیل کے اس گروہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ جس نے برائی سے روکا تھا اس کو ہم نے بچا لیا، اور بقیہ کو ہم نے جو اپنے عذاب میں ملوث کیا اس لیے کہ وہ برا کام کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں مشہور المعروف حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ایسا نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو کم از کم دل میں برا جانو، اس کے بعد ایمان کی کوئی حد نہیں، یہ آخری حد ایمان کی، اس کے بعد رائے برابر بھی ایمان نہیں بچتا۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ برائی کو ہوتا دیکھو تو روکو۔ میں یہ بات اس لیے زور دے رہا ہوں اس بات پر، اس لیے کہ اچھائی کا حکم دینے میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب برائی کے روکنے کے معاملات سے چھوڑ دیتے ہیں جس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں قرآن حدیث کی ترتیب ماننا چاہیے، جس ترتیب میں دیکھیں ترتیب کیا ہے، جب برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اس کے بعد زبان سے روکو، اس کے بعد پھر اگر یہ بھی نہ کر سکو، اتنی استطاعت و طاقت بھی نہیں ہے تو دل میں برا جانو، اس لیے کہ ایمان کی آخری حد ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہوتا دیکھیے، کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو کہتے جانے دو بعد میں دیکھیں گے، دل میں برا جان رہے سر، اس کے بعد اگر کچھ برائی آگے بڑھتی ہے تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب برائی بہت حد پر چلے جاتی ہے تو پھر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک کہ پورا معاملہ ہاتھ سے باہر نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیے
اگر یہ ترتیب کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم نے اس کو مانتے کہ بھائی کسی کو برائی کرتے دیکھا، فوراً کہا ایسا مت کرو. اور یاد رکھیے ہاتھ سے روکنے سے مراد ہر بار یہ مت سمجھیے کہ آپ کو لڑنا ہے، اس کا گلا پکڑنا ہے، اس کو پکڑ کر کھینچنا ہے. برائی سے روکو، ہاتھ سے اس کا مراد یہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو آپ ہاتھ کے ذریعے کر کے اس شخص کو برائی سے روک سکتے ہیں، جس میں ہاتھ کا آپ کے استعمال ہو. ضروری نہیں ہر بار آپ لڑیں اس سے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک بھائی آپ کا برائی کی طرف جا رہا ہے، صرف پیچھے سے ہاتھ کو پکڑ لیا، میرے بھائی یہ کام نہ کرو. اس میں کوئی لڑائی جھگڑا دکھ رہا ہے؟ تو ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہر بار لڑنا نہیں ہے، مراد یہ کہ روکنے کی کوشش کرو. اور اگر ہاتھ سے بھی نہ کر سکو تو پھر کیا کرو؟ زبان سے روکو. ارے بھائی صاحب کیا کر رہے ہو، ارے ویسا مت کرو، یہ چیز غلط ہے. اور اگر یہ بھی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے تو کم از کم دل میں برا جانے. آج افسوس کا حال ہے اس امت کا اور ہمارا کہ کئی برائیوں سے ہم روز صبح اور شام گزرتے ہیں، وہ آخری حد سے بھی ہم نکل گئے ہیں، کبھی دیکھ کر اسے برا بھی لگتا ہے. ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم جو ہے شراب خانوں سے گزرے اور دل میں یہ خیال آیا کہ یہ واقعی میں برا کام ہے. میں ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا ہوں، زبان سے تو نہیں بول سکتا ہوں، دل میں جو وہ حد بتائی آخری، اس سے بھی ہم گر چکے ہیں. کتنے بار ایسا خیال آیا جب خبیث خانوں سے اور برے علاقوں سے آپ گزرے اور دل میں خیال آیا کہ کاش مجھ میں طاقت ہوتی یا وہ ہوتا تو میں اس کو روک پاتا، لیکن میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ چیز بری ہے. کتنی بار ایسا ہوا کہ برائی کو دیکھ کر کم از کم دل میں ہم نے برا سوچا ہوں کہ واقعی میں یہ برا ہے. وہ جو آخری حد رسول اللہ فرما رہے، اس کے بعد کوئی حد نہیں ہے. ہم برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو کہاں سے پھر خیال آئیں گے کہ اس کو دل میں برا جانے، جو کہ ایمان کی آخری حد ہے. تو برائی کو برائی سمجھیے، اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کیجیے. یاد رکھیے اب برائی سے لوگوں کو نہ روکنے کا نتیجہ کیا ہوگا. دیکھیے آپ صرف کہے کہ ہم اچھائی کریں گے، ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کشتی ہے اور اس میں 2 حصے ہیں، نچلا حصہ اور اوپری حصہ. اب جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اوپر آتے ہیں اور اوپر سے پانی لیتے ہیں، جس سے جب تھوڑے دن یہ چلتا رہا، تھوڑا معاملہ چلتا رہا، تو نیچے والوں کو یہ خیال آیا کہ اوپر والوں کو میرے اس پانی لینے سے تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے اس پانی تکلیف، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ کشتی خود سمندر پانی میں چل رہی، ہم نیچے ایک سوراخ کر دیں اور پانی ہم کو خود بخود مل جائیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اوپر والوں کو پتا ہے کہ نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے. اب مجھے بتائیے اگر ہم ان کو اس برائی سے نہیں روکیں گے تو کیا جب وہ کشتی ڈوبیں گی تو خالی جو نیچے کا فلور ہے وہ ڈوبیں گے، اوپر والے بچ جائیں گے کہ بھائی نہیں تم نے کچھ نہیں کیا تھا، صرف نیچے والوں نے کیا تھا؟ بتائیے. نہیں، جب وہ کشتی ڈوبیں گی سوراخ کی وجہ سے تو پوری کشتی ڈوب جائیں گی، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے اور نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے کہ برائی سے روکنا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں، صرف اچھائی کا حکم دیتے رہو. نہیں، جس طرح سے اچھائی کا حکم دینا ضروری ہے اسی طرح برائی سے روکنا بھی ضروری ہے. ٹھیک، خود جو کلمے کی گواہی ہم دیتے ہیں اس کلمے میں پہلے انکار ہے، نفی ہے اور پھر اس بات ہے. پہلے انکار کیا پھر اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو پہلے انکار کیا پھر اقرار کیا، پہلے نفی کی اور پھر اس بات کیا، اس بات کو مانا. تو ہم کو جہاں اچھائی کا حکم دینا ہے وہیں برائی سے بھی روکنا ہے. اس کے بڑے فائدے، اور اگر ہم نے برائی سے نہ روکا تو بڑا نقصان ہوگا. پھر چاہے یہ برائی معاشرے کے کسی بھی حصے میں پھیل رہی ہو، تو جہاں ہم کو اچھائی کا حکم دینا ہے اسی وقت ہم کو برائی سے روکنا ہے. اس لیے کہ قرآن نے جب بھی اچھائی کا حکم دیتے ہیں کہا فوراً برائی سے روکتے، صفت بتا دی. مومن یہ دونوں صفت کا ایک ساتھ حامل ہوتا ہے کہ جہاں اچھائی کا حکم دے رہا لوگوں کو وہیں برائی دیکھ کر انہیں برائی سے روکتا بھی ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جو ہے قباحت برائی میں لگا ہے، آپ کہہ رہے بھائی نماز کو چلو، نماز کو تو چلانا ہے، اسی حساب سے کہنا یہ جو عمل کر رہے یہ برا ہے. گو آپ اس میں آگے پیچھے یہ کر سکتے کہ پہلے نماز لے جائے، مسجد میں بٹھائے پھر سمجھائے، یا پہلے اس کی خبر بتائے پھر اس سے یہ کام کروائے. لیکن یہ نہیں کہ نہیں ابھی اس کو یہ کرنے دو، اچھائی کو صرف عمل کرنے دو، پھر برائی سے. بہت سی بار آپ جو اچھائیاں اور ہم جو اچھائیاں کرتے ہیں اگر ہم برائی سے نہ رکے تو اچھائیاں خود بخود ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ دونوں ہی صفت ایک ساتھ ہونا چاہیے، جہاں ہم اچھائی کا حکم دیں وہیں برائی سے جو ہے لوگوں کو روکیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم برائی کو ہوتا دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، اور نہ کر سکو تو پھر زبان سے کہو ان سے، اور نہ کر سکو تو پھر دل میں برا جانو ایمان کی آخری حد ہے. تو کم از کم جو برائی کو ہم دیکھیں طاقت نہ ہو تو دل میں کم از کم برائی یہ نہ ہو کہ بس آپ گزر جائے کہ بھائی یہ تو چلتا ہے، چلن ہے، معاشرہ ہے، ماحول ہے. کم از کم دل میں اس کو برا ضرور سوچے، ورنہ اس کے نیچے ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے. آئیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے کہا اور فرمایا تم ضرور اچھائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکتے رہو گے، ورنہ اے مسلمانوں تم ضرور اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس کو پکارو گے اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اے مسلمانوں تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا. اگر یہ عمل نہ کیا
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی مفہوم کی کئی اور روایتیں آتی ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، نہ کریں گے تو دعائیں قبول نہ کرے گا، ہماری ہوا کو اکھاڑ دے گا، یہ قومیں ہم پر ایسی ٹوٹ پڑیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اگر ایسا نہ کرو تو ایک زمانہ یوں آئے گا کہ قومیں تم پر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے جو ہے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مطلب مسلمان کو ہر حالت میں اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکتے رہنا ہے۔ ہر بار وہ اچھائی کا حکم دے گا، لوگوں کو برائی سے روکیں گا۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہ کرو کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف نہ بلاؤ، برائی سے نہ روکو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم دیکھیے، ہم نے اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، کتنے مسائل کے لیے اپنے، کیا مسائل حل ہو رہے ہیں؟ مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دے لوگوں کو، برائی سے روکے تو اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر دے۔ یہاں کہہ رہا ہے اللہ کہ تم دعائیں مانگو گے تو میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکے۔ آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ جو ہے ترمذی کی روایت ہے، جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں سے روکنے کی قدرت رکھنے والے موجود ہوں اور وہ نہ روکیں تو جلدی اللہ جو ہے سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے انہیں عذاب میں مبتلا کریں گا۔ کہ اگر کوئی قوم ہو جو گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں ایسے لوگ موجود ہو جو ان لوگوں کو جو گناہ کر رہے روک سکتے ہیں لیکن وہ گناہوں سے نہ روکے تو اللہ اس قوم کو جلد ہی گناہوں جو ہے عذاب میں مبتلا کریں گا۔ مطلب اگر ایسے لوگ ہم میں موجود ہوں جو گناہوں کو روک سکتے ہیں، جو برائیاں معاشرے میں چل رہی انہیں روک سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہ روکے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پہلا نقصان دعائیں اللہ قبول نہیں کریں گا، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں ملوث کریں گا، اور بالخصوص ان لوگوں کو جن کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ وہ برائی سے روک سکتے تھے اور اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے جس میں جو ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور کہا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 جو 105 انہوں نے وہ آیت پڑھی اور کہا اللہ کے رسول، اور آیت یوں ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ تم گمراہ یقیناً گمراہ نہ ہوں گے اگر تم ہدایت پر ہو، یا ہدایت پر جب تم ہدایت پر ہوتے ہو تو گمراہی تمہیں چھو نہیں سکتی، نزدیک نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب یہ آیت پڑھی اور کہا اب ہم ہدایت پر آ چکے ہیں، اب گمراہی ہمیں چھو نہیں سکتی، مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اچھائی کا حکم نہیں دینا ہے، برائی سے نہیں روکنا ہے، بس ہم ہدایت پر آ گئے، اب گمراہی ہمیں نہیں چھوئیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اور وہ صحابی سے کہا اور کہا اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ جب ایک بار ہدایت پر مسلمان آ جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، برائی اس کو نہیں چھو سکتی۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، اس آیت جب انہوں نے پڑھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ جب دیکھو کہ کنجوسوں کی روش جاری ہو چکی ہے، مطلب لوگ کنجوسی کرنے لگے اور خواہش کی پیروی ہو رہی ہے، لوگ اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں، اور ہر ذی رائے اپنی رائے پر اتراتا ہے، ہر شخص جو رائے دے سکتا ہے رائے دے کر اتراتا ہے، اپنے آپ کو سچ سمجھتا ہے، حق پر سمجھتا ہے، پھر اپنے آپ کو بچاؤ اور عوام سے دور ہو جاؤ۔ تو ایسے وقت تم اپنے آپ کو بچانا اور عوام سے دور ہو جانا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئندہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، اب اس کے بعد ایک در فتنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب اس صحابی نے جو چیز سوچی تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو مسلمان ہو گئے، ہدایت پر آ گئے، اب ہمیں جو ہے کوئی اچھائی کا حکم نہیں دینا ہے، برائی سے نہیں روکنا ہے، اب ہم گمراہ نہیں ہوں گے، گمراہی ہمارا نقصان نہیں کر سکتی۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا مت سوچو، تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا، تم برائی سے روکتے رہنا، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھنا جب کہ کنجوسی عام ہو جائے اور جس کی رائے چلتی ہے وہ اپنی رائے کو اس پہ اکڑنا اور اترانے لگے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم جو ہے عوام سے الگ ہو جانا، اس لیے کہ اب جو ہے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرف فتنے آئیں گے۔ یہ قیامت سے پہلے کی بہرحال بات بتا رہے ہیں۔ تمہارے عقیدے و عمل کو اپنانے والوں کے لیے تم میں سے 50 آدمیوں کی طرح ثواب ملے گا، اور ایسے دور میں جو تم جیسا عقیدہ رکھیں گا، مطلب کس جیسا؟ صحابہ جیسا عقیدہ رکھیں گا، تو تم میں سے 50 کے برابر اس شخص کو اجر ملے گا۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم میں سے 50؟ تو کہا ہاں، تم میں سے 50 کے برابر اس شخص کو اجر ملے گا جو ایسے دور کے اندر جبکہ فتنے اور فساد ہو وہ جو ہے تمہارے جیسا عقیدہ رکھے، صحابہ جیسا عقیدہ رکھے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرمایا، آپ نے فرمایا تم میں سے یہ
کیونکہ آج نیکی کرنا معمول ہے، اور تم میں سے کیوں 50 لوگوں کے برابر نیکی اس کو ملیں گی؟ اس لیے کہ آج نیکی کرنا آسان ہے، لیکن اس زمانے میں مشکل ہو جائیں گا نیکی کرنا. ٹھیک ہے، تو نیکی کرنا جب مشکل ہوگا، یاد رکھیے اس زمانے میں آپ اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے لوگوں کو روکیں گے، تو رسول اللہ فرماتے تم میں سے 50 کے برابر اجر ملیں گا اس شخص کو. مطلب صحابہ جو 50 صحابہ کے برابر اس شخص کو اجر ملیں گا. یقیناً صحابہ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان اجر کے اعتبار سے کیونکہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بہت مشکل ہوگا. جس طرح سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، بلکہ برائی ہم پر ایسی غالب آ گئی ہے، کبھی کبھار ہم برائی میں ملوث ہو جا رہے ہیں جو اچھائی کا حکم دینا چاہتے ہیں. یہ ہمارے حالات کہ برائی دیکھیے کس طرح سے جو ہے آج جو ہے گرفت کر چکی ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو شریعت نے حرام قرار دی ہیں آج وہ چیزیں کھلے عام بکتی ہیں، بیچی نہیں جاتی بلکہ اس کے ایڈز کیے جاتے ہیں. صرف ایڈز نہیں کیے جاتے، اس کی طرف ورغلایا جاتا ہے کہ یہ چیز خریدنے سے فلاں فلاں اور آپ کو فائدے ہوں گے. چاہے معاملہ وہ شراب کا ہو، چاہے معاملہ وہ منشیات اور نشے کا ہو، چاہے معاملہ وہ سود خوری کا ہو، کوئی بھی گناہ آپ دیکھیے آج اس کی طرف لالچ دی جاتی ہے.